وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. 13 para. So Yusuf, ayat number 53. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربی غفور الرحیم. اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب پیچھے کیا کہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ مجھے بری کیا جائے، اس معاملے کو کھولا جائے اور مجھے بری کر کے یہاں سے نکالا جائے۔ اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، یعنی میں اپنے آپ کو کوئی پاک باز نہیں سمجھتا کہ میں بہت کوئی پاک باز ہوں، میں گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ بے شک نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کر دے، جس کو میرا رب بچا لے۔ کس کو دے رہے ہیں کریڈٹ؟ اللہ رب العزت کو۔ یہ ہوتی ہے عاجزی، یہ ہوتے اخبات۔ نیک عمل کے بعد یا برائی سے بچ جانے کے بعد انسان جو سارا کریڈٹ ہے وہ کس کو دے دے؟ اپنے رب کو دے دے۔ یہ ہوتی ہے عاجزی والا رویہ۔ نفس کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1 نفس امارہ، جو برائی کا حکم دیتا ہے، انسان کو ابھارتا ہے، جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا۔ اسی طرح نفس لوامہ دوسرا، جو برائی پر ملامت کرتا ہے انسان کو، کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا ضمیر اندر سے اس کو کیا کرتا رہتا ہے؟ ملامت کرتا رہتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس لوامہ۔ اور ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ، اور وہ کب نصیب ہوتا ہے؟ نیک اعمال کرنے کے بعد، اللہ کا بن جانے کے بعد، اللہ کی طرف پلٹ آنے کے بعد، کہ جب انسان توبہ کر کے سچے معنوں میں اپنے رب کی طرف پلٹ آتا ہے اور نیک اعمال میں زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کو نفس مطمئنہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں ایک الگ سا اطمینان اور سکون ہوتا ہے۔ اور پھر اسی کا قرآن میں ذکر آتا ہے نا،
یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی، تو اس سے راضی۔ تو پھر یہ وہ نفس ہوتا ہے جو اللہ کے پھر فیصلوں پر بھی راضی ہو جاتا ہے، جو اللہ کا بن جاتا ہے، نیک اعمال کر کے اللہ کی طرف بار بار پلٹتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے فیصلوں پر بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے لیے خاص کر لوں۔ پھر جب اس نے اس سے بات کی تو کہا بلا شبہ تو آج ہمارے ہاں صاحب اقتدار امانت دار ہے۔ اس نے کہا مجھے اس زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیں، بے شک میں پوری طرح حفاظت کرنے والا، خوب جاننے والا ہوں۔ اب بادشاہ نے جب یہ سب معاملہ سنا تو کیا کیا، اس کو اپنے پاس بٹھایا اور کیا کہا کہ آج سے تم میرے خاص بندوں میں سے ہو۔ ایک وہ وقت تھا جب غلام بنا کر بیچ دیے گئے تھے، اب یہ ایک وہ وقت ہے جہاں ایک بڑا منصب ملنے والا ہے، بادشاہ کے مقرب لوگوں میں شمار ہو گئے۔ اس نے کہا، کس نے کہا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیں، بے شک میں پوری طرح حفاظت کرنے والا اور خوب جاننے والا ہوں۔ اب بادشاہ کوئی اہم منصب پر فائز کرنا چاہتا تھا، کوئی بڑی ذمہ داری دینا چاہتا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ان کے اندر صلاحیت تھی خود بتا دیا۔ تو اگر آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہو، کوئی خوبی ہو، تو دوسروں کی مدد کرنے کے لیے آپ اس کا اظہار کر سکتے ہیں کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے، میں یہ کام اچھے سے کر سکتا ہوں، تو مجھے یہ کام، یہ ذمہ داری آپ دے سکتے ہیں۔ ہاں، کسی شہرت کے لیے عہدے کی طلب اچھی نہیں ہے، لیکن ہاں اگر نیت پیچھے یہ ہو دوسروں کی مدد کرنی ہے اور اپنی صلاحیت کے مد نظر رکھتے ہوئے اگر اس کی ڈیمانڈ کی جائے تو وہ غلط نہیں ہے۔ اب چونکہ بادشاہ کوئی منصب دینا ہی چاہتا تھا تو انہوں نے کیا کہا کہ میں یہ کام اچھے سے کر سکتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کو اقتدار عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یوں ہم نے اس کو اقتدار عطا کر دیا، اس میں سے جہاں چاہتا جگہ پکڑتا تھا، ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں، اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو دنیا میں ان کو انعام ملا نا ان کے صبر کا، لیکن آخرت میں اللہ سے ڈرنے والوں اور ایمان لانے والوں کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ تو اللہ رب العزت یوں دیتا ہے اپنے بندوں کو ان کے صبر کا پھل، کہتے ہیں نا صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ تو جتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے اور پھر اس پر اتنا ہی بڑا صبر ہو تو اتنی بڑی مدد اللہ کی آتی ہے اور اتنا ہی بڑا مقام ملتا ہے۔ تو دراصل اللہ رب العزت اپنے پیارے بندوں کو آزمائشوں سے گزار کر کس کے قابل بنا رہے ہوتے ہیں؟ کسی بڑا مرتبہ دینے کے قابل بنا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو کسی بڑے مقام پر پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو اس سارے آزمائشوں کے پیریڈ سے گزار کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آیا میں اس بندے کو جو وہ منصب عطا کرنے والا ہوں، جو مقام عطا کرنے والا ہوں، یہ اس کے قابل ہے کہ نہیں۔ تو جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا مقام۔ اور جب اس نے انہیں ان کے سامان کے ساتھ تیار کر دیا، پھر آگے ہے آیت نمبر 58، اور یوسف کے بھائی آئے پھر اس کے پاس داخل ہوئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور وہ اسے نہ پہچاننے والے تھے، اور جب اس نے انہیں اس کے سامان کے ساتھ تیار کر دیا تو کہا میرے پاس اپنے اس بھائی کو لے کر آنا جو تمہارے باپ سے ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک میں ماپ پورا دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں، پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو میرے لیے میرے پاس نہ کوئی ماپ ہوگا نہ میرے قریب آنا۔ انہوں نے کہا ہم اس کے باپ کو اس کے بارے میں ضرور آمادہ کریں گے اور بے شک ہم ضرور کرنے والے ہیں۔ اب کیا تھا؟ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب خوشحالی کے 7 سال گزرنے کے بعد قحط سالی شروع ہو گئی، اور جب قحط سالی شروع ہوئی
تو اس کے اثرات مصر تک بھی پہنچ گئے. مصر کے تمام علاقوں اور شہروں کو بھی اس قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، یہاں تک کہ کنعان تک بھی اس کے اثرات جا پہنچے، جہاں سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہتے تھے. یوسف علیہ السلام نے اپنے حسن تدبیر سے اس قحط سالی سے نپٹنے کے جو انتظامات کیے تھے وہ اب کام آئے، اور ہر طرف سے لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے آ رہے تھے. یوسف علیہ السلام کی یہ شہرت کنعان تک بھی پہنچی کہ مصر کا بادشاہ اس طرح غلہ فروخت کر رہا ہے. چنانچہ باپ کے حکم پر برادران یوسف بھی گھر کی پونجی لے کر غلہ کے حصول کے لیے دربار میں حاضر ہو گئے. اب جب دربار میں حاضر ہو گئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے تو اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا. اب کیا کیا، ان کو غلہ بھی دیا اور ان کی پونجیاں، جو ان کا مال تھا، واپس ان کے سامان میں ہی رکھ دیا کہ ہو سکتا ہے پھر یہ واپس دوبارہ آئیں. یعنی ایک تدبیر کی انہوں نے، اور کیا کہا، اگلی بار اپنے بھائی کو بھی ساتھ لانا. جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے اور جو پیچھے رہ گئے تھے، بنیامین، جن کو یہ ساتھ نہیں لائے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ ڈرتے تھے اب ان کو ان کے ساتھ کہیں بھی بھیجنے سے. کیونکہ پہلے یہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ان کو دھوکہ دے چکے تھے. اور اس نے اپنے جوانوں سے کہا، ان کا مال ان کے کجاووں میں رکھ دو تاکہ وہ اسے پہچان لیں. جب اپنے گھر والوں کی طرف واپس جائیں شاید وہ پھر آ جائیں. تو جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹے تو انہوں نے کہا، اے ہمارے باپ، ہم سے ماپ روک لیا گیا ہے، سو تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج کہ ہم غلے کا ماپ لائیں، اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں. اس نے کہا، میں اس پر اس کے سوا تمہارا کیا اعتبار کروں، جس طرح میں نے اس کے بھائی پر اس سے پہلے تمہارا اعتبار کیا تھا. یعنی یوسف کی مرتبہ بھی تم نے ایسے ہی کیا تھا اور میں نے تم پر اعتبار کر لیا تھا. سو اللہ بہتر حفاظت کرنے والا ہے. کیا کہہ رہے ہیں، میں تم پر کیا اعتبار کروں، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. تم کیا حفاظت کرو گے، اللہ بہتر حفاظت کرنے والا ہے، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بہترین رحم کرنے والا ہے. اتنی خوبصورت بات آگے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی. تو جب بھی کسی چیز کے چھن جانے کا یا کسی انسان کے دور ہو جانے کا خوف ہو تو اس کو کس کے سپورٹ کر دینا چاہیے، اللہ کے سپورٹ کر دینا چاہیے. ہم بچوں کو جب گھروں سے رخصت کرتے ہیں نا، 100 طرح کے وہم آتے ہیں، تو یہ دعا پڑھ کے رخصت کر دینا چاہیے. کون سی دعا، فاللہ خیر حافظا، کہ اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے. ہم جتنا بھی ان کے پیچھے پڑھ لیں ہم حفاظت نہیں کر سکتے. کل یہی بات ہو رہی تھی نا میٹنگ میں بھی، کہہ رہے تھے بچوں کو چھوڑ کے نکلیں، کیسے نکلیں، چھٹیاں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. تو جب بھی ہو ہم ان کے پیچھے ہر وقت تو نہیں رہ سکتے. ان کو تو اسی معاشرے میں نکلنا ہے، ان کو تو اسی ماحول میں جانا ہے. کہاں تک ہم ان کے پیچھے بھاگ سکتے ہیں، نہیں بھاگ سکتے. ہم حفاظت نہیں کر سکتے، نہ ان کے ایمان کی اور نہ ان کی جان کی، نہ ان کے مال کی. حفاظت کرنے والی ذات کون سی ہے، اللہ کی ذات ہے. ہم ہر جگہ ہر وقت ان کا پہرا نہیں دے سکتے. تو پھر کیا دعا، فاللہ خیر حافظ، اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے. اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنے مال کو پایا کہ ان کی طرف واپس کر دیا گیا ہے. کہا، اے ہمارے باپ، ہم کیا چاہتے ہیں، یہ ہمارا مال ہماری طرف واپس کر دیا گیا ہے، اور ہم گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ ماپ زیادہ لائیں گے، یہ بہت تھوڑا ماپ ہے. اس نے کہا، میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہ بھیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کا پختہ عہد دو گے کہ تم ہر صورت اسے میرے پاس لاؤ گے، مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے. پھر جب انہوں نے اسے پختہ عہد دیا تو اس نے کہا، اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں ضامن ہے. اللہ کو گواہ بنایا اس پر، اور اس نے کہا، اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. اب باپ بھی تیار ہو گیا. ضامن کس کو بنایا، اللہ کو بنایا، اللہ کے سپرد کیا. اب یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم سے اللہ کی طرف سے آنے والی چیز نہیں ہٹا سکتا. حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہے. اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی پر پس لازم ہے کہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں. یعنی انسان کا کیا کام ہے
کہ وہ تدبیر کرے. پیچھے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کی تھی؟ تدبیر کی تھی. جو یوسف علیہ السلام سے کہا کہ خواب کس کو نہ بتانا؟ اپنے بھائیوں کو مت بتانا. اب یہاں بھی کیا کر رہے ہیں؟ تدبیر کر رہے ہیں کہ ایک دروازے سے نہ جانا. ایسا نہ ہو کہ ایک دروازے سے بھائیوں کی شکل میں جب داخل ہو شہر کے ایک دروازے سے تو کہیں نظر نہ لگ جائے. اور پھر ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ میری تدبیر اللہ کے کسی فیصلے کو نہیں ہٹا سکتی. اور میں نے پھر بھروسہ کس پر کیا؟ اس تدبیر پر نہیں کیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ بھروسہ کس کی ذات پر ہے؟ اللہ ہی کی ذات پر ہے. آپ سے سب نے فرمایا نظر برحق ہے، اسی لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے تدبیر کرنی چاہیے. نظر بد اللہ کے حکم سے ہے. بعض اوقات یہ انسان کو دیوانہ تک کر دیتی ہے، یعنی یہ اتنی تیز ہوتی ہے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے. آپ سے سب نے فرمایا اللہ کی رضا و قضا کے بعد میری امت کی موت کا سبب نظر بد ہی ہوگی. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے لیے دعائیں بھی سکھائی ہیں. آپ سے وسلم حضرت حسن اور حسین کو کون سی دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامہ. میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ ہر شیطان سے، زہریلے مہلک جانور سے، اور ہر اس آنکھ سے جو نظر لگانے والی ہو. تو ہم بھی اپنے بچوں کو اس خوبصورت دعا سے دم کر سکتے ہیں. اسی طرح سورۃ فلق اور سورۃ الناس. اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا، وہ ان سے اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو ہٹا نہ سکتا تھا، مگر یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی. اور بلا شبہ وہ یقیناً بڑے علم والا تھا، اس وجہ سے کہ ہم نے انہیں سکھایا تھا. اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی. کتنے سالوں بعد اپنے بھائی کو دیکھا، اپنے پاس بٹھا لیا. کہا بلا شبہ میں ہی تیرا بھائی ہوں، سو تو اس پر غم نہ کر جو وہ کرتے رہے ہیں. اب اپنے بھائی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جو ہمارے بھائی تم پر بھی زیادتیاں کرتے رہے ہیں، جو پیچھے ہو چکا اس پر غم نہ کرو. پھر جب اس نے انہیں ان کے سامان کے ساتھ اب اپنے بھائی کو بتا دیا کہ میں کیا ہوں؟ تمہارا بھائی ہوں. اب جب انہیں ان کے سامان کے ساتھ تیار کر دیا تو پینے کا برتن اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا. پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، اے قافلے والو، بلا شبہ تم یقیناً چور ہو. انہوں نے کہا جبکہ وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، تم کیا چیز گم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بادشاہ کا پیمانہ گم پاتے ہیں، اور جو اسے لے آئے اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ غلہ ہوگا، یعنی اس کو انعام بھی دیا جائے گا، اور میں اس کا ضامن ہوں. اب یہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روکنے کے لیے کیا کی تھی؟ تدبیر کی تھی. انہوں نے کہا کیونکہ ایسے تو نہیں روک سکتے، آج بھی آپ کسی کنٹری سے آئے تو کسی کنٹری میں ایسے تو نہیں روک سکتے نا. انہوں نے کہا اللہ کی قسم بلا شبہ یقیناً تم جان چکے ہو کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ اس ملک میں فساد کریں، اور نہ ہم کبھی چور تھے. انہوں نے کہا پھر اس کی کیا جزا ہے اگر تم جھوٹے ہوئے؟ انہوں نے کہا اس کی جزا وہ شخص ہے جس کے کجاوے میں سے وہ پیالہ نکلے گا، سو وہ شخص ہی اس کی جزا ہے. اسی طرح ہم ظالموں کو جزا دیتے ہیں. تو اس نے اس کے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں سے ابتدا کی، یعنی پہلے دوسروں کے تھیلے چیک کیے اور پھر بھائی کا تھیلا، تاکہ شک نہ ہو. پھر اسے اس کے بھائی کے تھیلے سے نکال لیا. اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی. ممکن نہ تھا کہ بادشاہ کے قانون میں وہ اپنے بھائی کو ایسے رکھ لیتا، مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جسے چاہتے ہیں درجوں میں بلند کر دیتے ہیں، اور ہر علم والے سے اوپر ایک سب کچھ جاننے والا ہے. انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو بے شک اس سے پہلے اس کے ایک بھائی نے بھی چوری کی تھی. ابھی بھی نہیں چھوڑا یوسف علیہ السلام کو. کیا کہتے ہیں؟ اچھا اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی ایسا ہی کیا تھا. تو یوسف علیہ السلام نے اسے اپنے دل میں پوشیدہ رکھا. ابھی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا اسٹیمنا چیک کریں صبر کا، ابھی بھی اپنی زبان نہیں کھولی اور اسے ان کے لیے ظاہر نہیں کیا. کہا تم مرتبے میں زیادہ برے ہو اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو تم بیان کرتے ہو. اللہ اس بات کو زیادہ جانتا ہے کہ یوسف چور تھا کہ نہیں.
انہوں نے کہا اے عزیز بے شک اس کا ایک باپ بوڑھا ہے، سو تم ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ رکھ لو، بے شک ہم تجھے احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں۔ ایک طرف یوسف علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا بھائی بھی ایسا تھا، یعنی یوسف علیہ السلام بھی چور تھے، اور جب اس کا معاملہ دیکھ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کا تو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم تو کیا ہو، احسان کرنے والے ہو، اس کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا اللہ کی پناہ، ہم اس کے سوا کسی کو پکڑیں جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا، یعنی ہم یہ زیادتی کسی اور کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں جس کے سامان سے ہم نے اپنا پیالہ پایا، مجرم تو وہی ہے، ہم تو اسی کو روکیں گے، یقیناً ہم اس وقت ظالم ہوں گے اگر ہم نے ایسا کیا۔ پھر جب وہ اس سے بالکل نا امید ہو گئے تو مشورہ کرتے ہوئے الگ جا بیٹھے۔ ان کے بڑے نے کہا کیا تم نے نہیں جانا کہ تمہارا باپ تم سے اللہ کا عہد لے چکا ہے، اور اس سے پہلے تم نے یوسف کے بارے میں جو کوتاہی کی، اب میں اس زمین سے ہرگز نہ ہلوں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے، یا اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ اپنے باپ کی طرف پس جاؤ۔ اب وہ ایک بھائی ان میں سے رک گیا، اس نے کہا میں تو اپنے باپ کا سامنا نہیں کر سکتا، اپنے باپ کی طرف واپس جاؤ، پس کہو اے ہمارے باپ، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی اور ہم نے شہادت نہیں دی مگر اس کے مطابق جو ہم نے جانا، اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے، اور اس بستی سے پوچھ لے جس میں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی جس میں ہم آئے ہیں، بلا شبہ ہم یقیناً سچے ہیں۔ اس نے کہا، کس نے کہا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے، بلکہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک کام مزین کر دیا ہے، فصبر جمیل۔ کیسا خوبصورت کردار ہے اس صورت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا، کہ کیسا صبر ہے اور کیسا اللہ پہ بھروسہ ہے۔ اب بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ فصبر جمیل۔ پہلے ایک بیٹے کو کھویا، اب دو کو مزید کھویا، تو بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ فصبر جمیل۔ امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، یقیناً وہ اس سب کو جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور وہ ان سے واپس پھرا اور اس نے کہا ہائے میرا غم یوسف پر، اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئی، پس وہ غم سے بھرا ہوا تھا، غم اندر ہی تھا، اور آنکھیں رو رو کے کیا ہو گئی؟ سفید ہو گئی، لیکن کسی کو کچھ نہیں کہا۔ تو کوئی انسان آپ کے آنسوؤں کی قدر نہیں کرتا، چاہے وہ پھر آپ کی سگی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم تو ہمیشہ یوسف کو یاد کرتا رہے گا یہاں تک کہ گھل کر مرنے کے قریب ہو جائے یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائے۔ اس نے کہا میں تو اپنی ظاہر ہو جانے والی بے قراری اور اپنے غم کی شکایت صرف کس سے کرتا ہوں؟ اللہ سے کرتا ہوں۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنے غم کی شکایت اپنے رب سے کرتا ہوں، میں تمہیں تو کچھ کہتا ہی نہیں، اور اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز میں یہ سورت پڑھتے تو اس آیت پر پہنچتے تو ہچکیوں سے روتے تھے، کہ اتنی ہچکیوں سے روتے تھے کہ تیسری چوتھی صف والے بھی ہچکیوں کی آوازیں سنتے تھے، کیونکہ اس آیت میں کیا ذکر ہے کہ میں اپنے غم کا شکوہ کس سے کرتا ہوں؟ اللہ سے کرتا ہوں۔ تو ہمیں بھی اپنے غموں کی شکایت کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے کرنی چاہیے۔ اپنے دکھ کس کو بتانے چاہیے؟ اپنے رب کو بتانے چاہیے۔ اے میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ۔ ابھی بھی امید نہیں چھوڑی، کیا کہا؟ بھائی کو بھی ڈھونڈ کر لاؤ اور یوسف کو بھی لاؤ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کفر ہے۔ پھر جب وہ اس کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے کہا اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے اور ہم حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، سو ہمارے لیے ماپ پورا دے دیں اور ہم پر صدقہ کر، یقیناً اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اس نے کہا کیا تم نے جانا کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب تم نادان تھے؟ انہوں نے کہا
کیا یقیناً واقعی تو ہی یوسف ہے؟ کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یقیناً اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے، بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو ڈرے اور صبر کرے تو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، بلا شبہ یقیناً اللہ نے تجھے ہم پر فوقیت دی ہے اور بلا شبہ ہم واقعی خطا کار تھے۔ اب مان گئے کہ واقعی تیرا درجہ بلند تھا، واقعی اللہ نے تجھ میں خاص خصوصیات رکھی ہیں، واقعی تجھے اللہ رب العزت نے ہم پر کیا دی تھی؟ فوقیت دی تھی۔ اس نے کہا، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے، آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ اتنی اذیت دی بھائیوں نے، اتنے غم دیے، ساری زندگی، ہم کہتے ہیں نا اب ماننے کا کیا فائدہ، ساری زندگی تو میری ضائع کر دی، ساری زندگی تو میری غموں میں گزر گئی، میں نے یہ تکلیفیں برداشت کی تو مجھے کیا ملا؟ تو کیا کہتے ہیں، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں بخشے اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ کیا، ملامت بھی نہیں، احساس بھی نہیں دلا رہے کہ کوئی غلطی ہوئی ہے تم سے، اور بلکہ ساتھ میں کیا کر رہے ہیں، دعا بھی دے رہے ہیں ان کو کہ اللہ تمہیں بخشے اور وہ رحم کرنے والوں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور یقین بھی دلا رہے ہیں کہ بخش دے گا، وہ رحم کرنے والا ہے۔ تو دلوں کو جیتنے کا یہ بہترین اخلاق ہے کہ دوسرے کو اگر آپ اپنے قریب لانا چاہتے ہیں تو اس کو اس کی غلطی کا احساس نہ دلایا جائے، اس کو ملامت نہ کیا جائے، اور جب یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے نا تو دوسرا نہ چاہتے ہوئے خود ہی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، خود ہی اس کے دل میں اس شخص کے لیے بڑا پن آ جاتا ہے، اس شخص کی رسپیکٹ آ جاتی ہے۔ آپ سے سب نے فرمایا درگزر کیا کرو، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام نے جہاں اتنے بڑے معاملے سے درگزر کیا تو ان بھائیوں نے بھی ان کی حیثیت کو تسلیم کر لیا۔ میری یہ قمیض لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائے گا، اور اپنے گھر والوں کو سب کو میرے پاس لے آؤ۔ اور جب قافلہ جدا ہوا ان کے باپ نے کہا بے شک میں تو یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر یہ نہ ہو کہ تم مجھے بہکا ہوا کہو گے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، بلا شبہ یقیناً تو اپنی پرانی بھول ہی میں ہے۔ اب گھر والے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی بات کہ ابھی بھی آپ اپنی پرانی بھول ہی میں ہیں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب وہ وہاں سے چلے قمیض لے کے تو اللہ رب العزت نے دل میں ڈال دی، کیا کہنے لگے کہ مجھے کس کی خوشبو آ رہی ہے؟ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ کس نے دل میں ڈالا؟ اللہ رب العزت نے نا۔ اور حالانکہ پہلے کنویں میں پاس تھے، ابھی وہاں نہیں پہنچے تھے، تو تب خوشبو نہیں آئی۔ پھر جیسے ہی خوشخبری دینے والا آیا اس نے اسے اس کے چہرے پر ڈالا تو پھر وہ بینا ہو گیا، کہنے لگا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کر، یقیناً ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا میں عنقریب تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہی بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام کا بھی رویہ دیکھیں، ادھر یوسف علیہ السلام نے معاف کیا، ادھر یعقوب علیہ السلام نے بھی معاف کر دیا، کوئی ڈانٹ نہیں، کوئی ڈپٹ نہیں، اور ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ بلکہ کیا کروں گا؟ اللہ سے دعا بھی کروں گا کہ وہ بھی تمہیں کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ نہ اس وقت ڈانٹا اور نہ اس وقت ڈانٹ رہے ہیں جبکہ ساری حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو جاؤ، امن والے ہو۔ اگر اللہ نے چاہا اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا اور اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے اور اس نے کہا اے میرے باپ، یہ میرے پہلے کی خواب کی تعبیر ہے، بے شک میرے رب نے اسے سچا کر دیا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا اور تمہیں صحرا سے لے آیا۔
اس کے بعد کہ شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا، بے شک میرا رب جو چاہے اس کی باریک تدبیر کرنے والا ہے، بلا شبہ وہی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اب یہ اس خواب کی تعبیر ہوگی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھی تھی۔ کیا خواب دیکھی تھی؟ سورج اور چاند جو سجدہ کر رہے ہیں۔ ہاں، سورج اور چاند اور 11 ستارے۔ یہ تو سجدہ تو حرام نہیں ہے کرنا۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو ان کی شریعت میں جائز تھا، آج ہماری شریعت میں تو جائز نہیں ہے۔ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ تو ان کی شریعت میں یہ سجدہ تعظیمی جو تھا وہ جائز تھا۔ اور اب ان آیات میں غور کیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام کی کتنی پازیٹیو تھنکنگ اور کتنی خوبصورت چیز ان کی یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ اتنے سالوں کے بعد جب اپنے والدین سے ملتے ہیں تو کسی غم کا تذکرہ نہیں کر رہے، ان تکلیفوں کا تذکرہ نہیں کر رہے جو ان پر بیتی ہیں، ان احسانات کا ذکر کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان تکلیفوں میں ان پر کیے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ غور کیجئے کیا کہہ رہے ہیں؟ بے شک میرے رب نے مجھ پر احسان کیا جب اس نے مجھے قید خانے سے نکال دیا۔ یہ نہیں کہا کہ ہاں میں اتنی تکلیف میں یہاں قید خانوں میں پڑا رہا، مجھ پر یہ الزامات نکلے، اور اللہ نے مجھ پر احسان کیا کہ آپ کو میرے پاس لے آیا۔ اور پھر بھائیوں کے بارے میں بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ شیطان نے جو ہمارے درمیان جھگڑا کر دیا تھا اس میں بھی بھائیوں کو بلیم نہیں کر رہے۔ کیسا دل تھا، سوچ کے جو ہے عقل حیران رہ جاتی ہے۔ تو پھر کیوں نہ یہ لوگ اللہ کے پیارے بنتے، کیوں نہ محبوب ہوتے، کیوں نہ اللہ ان کو چنتا۔ یہ برا ہے تو اس کو برا نہیں کہیں گے تو یہ برائی اور پھیلے گی اور پھیلے گی، بالکل۔ اور یہ سب سے، اگر ہم کسی کی اصلاح چاہتے ہیں نا تو یہ سب سے ہی حکیمانہ انداز ہے، حکمت سے بھرا انداز ہے۔ اور دیکھیں اگر اس وقت ان کو بلیم کر دیا جاتا وہ اور باغی ہو جاتے، وہ نفرت وہ اور عروج پہ چلی جاتی۔ اب جب اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے بھائیوں کو معاف کیا، ان سے درگزر کیا اور ان کے لیے دعا کی، یہ وہ چیز تھی جس نے ان کو سوچنے پر اس بات پہ مجبور کر دیا کہ واقعی یہ ہم سے الگ ہے۔ واقعی ان کے دل میں اس بات نے گھر کر دیا۔ اور یہی معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا نا، جب فتح مکہ ہوا تھا آپ سے سب نے بھی یہی کہا تھا کوئی ملامت نہیں آج، حالانکہ ان لوگوں نے آپ سے سب پہ کتنے ظلم و ستم کیے تھے۔ تو ہمیشہ اللہ جو ہم پر احسانات کرتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے، ان کا تذکرہ کرنا چاہیے، نہ کہ دکھوں اور تکلیفوں کا تذکرہ کرتے پھریں لوگوں سے۔ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے حکومت سے حصہ دیا اور باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھایا۔ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا مددگار ہے۔ مجھے مسلم ہونے کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا۔ اللہ نے بادشاہت دے دی دنیا میں، لیکن ان کو کیا چاہیے تھا؟ نیک لوگوں کا ساتھ، دنیا میں بھی اور کہاں؟ آخرت میں بھی۔ اور مجھے اس حالت میں فوت کرنا کہ میں کیا ہوں؟ فرما بردار ہوں تیرا۔ جب دل میں اللہ کی ذات کی عظمت کا احساس بڑھ جاتا ہے نا تو انسان بادشاہ بھی بن جائے تب بھی اپنی بڑائی کا احساس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ایک وہ بڑی ذات ہے جو میرے اوپر ہے، مجھے اسی کے آگے جھکنا ہے، یہ اسی کا سب کچھ دیا ہوا ہے، وہ جب چاہے دے جب چاہے چھین لے، تو میرا تو اس میں کوئی کمال نہیں، یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں، اور تو ان کے پاس نہ تھا جب انہوں نے اپنے کام کا پختہ ارادہ کیا اور وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے۔ اور اکثر لوگ خواہ تو حرص کرے اور ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں، حالانکہ تو ان سے
اس پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا، یہ تو جہانوں کے لیے ایک نصیحت کے سوا کچھ نہیں، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے گزرتے ہیں اور وہ ان سے بے دھیان ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، آسمان اور زمین میں اللہ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں اور ہم یوں گزرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے انہیں دھیان ہی نہیں دیتے، غور و فکر ہی نہیں کرتے، اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس حال میں کہ وہ شریک بنانے والے ہوتے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ اپنے رب کے ساتھ۔ تو کیا وہ بے خوف ہو گئی ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب میں سے کوئی ڈھانک لینے والی آفت آ پڑے یا ان پر قیامت اچانک آ جائے اور وہ سوچتے بھی نہ ہوں؟ کہہ دیں یہی میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت پر، میں اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے، اور اللہ پاک ہے اور میں شریک بنانے والوں سے نہیں ہوں۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے نہیں بھیجے مگر کچھ مرد جن کی طرف ہم ان بستیوں والوں میں سے وحی کیا کرتے تھے، تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے کن لوگوں کے لیے جو متقی بنے۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں، یہاں تک کہ جب رسول بالکل نا امید ہو گئے اور انہوں نے گمان کیا کہ بے شک ان سے یقیناً جھوٹ کہا گیا تھا، تو ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، پھر جسے ہم چاہتے تھے وہ بچا لیا گیا، اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے ہٹایا نہیں جاتا۔ بلا شبہ یقیناً ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے ہمیشہ سے ایک عبرت ہے، یہ ہرگز ایسی بات نہیں جو گھڑ لی جائے، اور لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی یہ جو کلام ہے، یہ قرآن ہے، یہ کیا ہے؟ پہلی کتابوں میں اس کی تصدیق موجود ہے، اور اس کتاب میں ہر چیز کی تفصیل اللہ رب العزت نے بیان کر دی ہے، اور یہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کن لوگوں کے لیے کتاب ہدایت اور رحمت ہے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو کیا سبق ملا سورج یوسف سے؟ صبر، اور ہر کام تدبیر سے، اور اللہ پر ہمیشہ بھروسہ، جیسے بھی حالات ہوں کبھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ وہ ہمارا کام کیا ہے کہ اللہ سے جڑیں اور لوگوں کو جوڑیں، اللہ کی عبادت کریں اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں، خود بھی اپنے رب سے جڑیں، دوسروں کو بھی جوڑیں۔ اور دیکھیں یوسف علیہ السلام کی زندگی میں یہ سب آزمائشیں آتی جا رہی ہیں، لیکن وہ کس سے جڑے ہوئے ہیں؟ مسلسل اللہ رب العزت سے، اور جہاں ان کو موقع مل رہا ہے وہاں دوسروں کو بھی کس سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت سے۔ باقی دکھوں، تکلیفوں اور غم جو بھی آ رہے ہیں اپنی زندگی میں، ان کو ساتھ کے ساتھ کس کے سپورٹ کرتے چلے جا رہے ہیں؟ اپنے رب کے سپورٹ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بھی پھر ان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اب دیکھیں اور کیا پتہ چلتا ہے اس صورت سے، کہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، انہوں نے اپنے باپ کی نظروں سے گرانا چاہا، لیکن ان کا مقام جتنا انہوں نے ان کا مقام گرانا چاہا، ان کو دور کرنا چاہا، ان کو ختم کرنا چاہا، اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام دلوایا جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے لکھا ہوا تھا۔ تو کوئی کسی کی جگہ، کسی کا مقام اس سے دور نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنی بھی تدبیریں کر لے۔ یہی پڑھا ہے نا ہم نے قرآن میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ساری دنیا میں جمع ہو جائے تو وہ خیر جو میں نے تم تک پہنچانی ہے وہ اس کو نہیں روک سکتے، چاہے سب مل جائیں۔ باپ کی نگاہوں سے دور کرنا چاہا مگر محبت مزید ہی بڑھتی چلے گی۔ انہوں نے کہا تھا نگاہوں سے دور کر دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے، کنویں میں پھینک دیں گے، جب باپ کو نظر نہیں آئے گا تو پھر وہ محبت ہمیں مل جائے گی۔ کسی کی جگہ کسی کو مل ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے دور کیا تھا لیکن وہ محبت اور بڑھ گئی۔ وہ پہلے اس کو دیکھ کے اس سے محبت کرتے تھے، اب وہ اس کی یاد میں جینے لگے، روتے تھے اس کے لیے، اس کو یاد کر کر کے۔ غلام بنا کر فروخت کر دیا مگر اللہ رب العزت نے بادشاہ بنا دیا۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی غلام بھی کبھی کسی ملک کا بادشاہ بن جائے گا؟ اس لیے لوگوں کی سازشوں اور تدبیروں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پر بھاری ہے،
اللہ نے جو آپ کی قسمت میں آپ کے لیے خیر لکھ دی ہے وہ آپ تک ہر ممکن پہنچ کر رہے گی۔ تو ہمیشہ اپنے رب پر معاملے چھوڑیں اس یقین کے ساتھ کہ وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ وہ ویران کنویں سے اٹھا کر سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے تو پیچھے کیا بات رہ جاتی ہے؟ تو ہمیشہ یاد رہے اس سورت کو پڑھنے کے بعد کہ زندگی میں جتنے بھی غم آ جائیں، جتنا بھی اندھیرا ہو جائے، تو کبھی بھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اور ایک اور سبق اس سورت سے یہ بھی ملتا ہے کہ جس نے بھی آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، ضروری نہیں کہ اسے وہی سزا ملے جو اس نے کی ہے، یا جو آپ چاہتے ہیں کہ اس کو وہ سزا ملے۔ ہر ظلم کا بدلہ آپ کے دل کو سکون نہیں دیتا۔ بعض اوقات سب سے بڑا سکون یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کی زندگی کو دوبارہ سے بنائے، دوبارہ سے سنوارے، اور وہ بھی ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے جنہوں نے آپ کو کنویں میں پھینک دیا، جنہوں نے آپ کو گرانا چاہا ہو، جنہوں نے آپ کی ہر کامیابی کے درمیان رکاوٹ بننا چاہا ہو، انہی کے سامنے اللہ تعالیٰ آپ کو کھڑا کر کے دکھائے۔ یہی ان کے لیے سب سے بڑی شکست ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد۔ الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم را، یہ کامل کتاب کی آیات ہیں اور جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، اور اس نے سورج اور چاند مسخر کیے۔ اللہ رب العزت کیسے کائنات پر غور و فکر کروا کر اپنی پہچان کروا رہے ہیں۔ ہر ایک مقرر وقت کے لیے چل رہا ہے اور ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اسی طرح آگے اللہ رب آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں، اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے مختلف ٹکڑے ہیں، اور انگوروں کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت، کئی تنوں والے اور ایک تنے والے، جنہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور ہم ان میں سے بعض کو پھل میں بعض پر فوقیت دیتے ہیں۔ بلا شبہ ان میں لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی تخلیق کی طرف غور کروا کے کہہ رہے ہیں کہ غور و فکر کرو، دیکھو کیا نشانیاں اس میں، کس طرح تمہارا رب کیسے ان چیزوں کو اگاتا ہے، کیسے بناتا ہے۔ زمین کے حصے ایک دوسرے سے ملتے ہیں لیکن ان کی طبیعتوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ کوئی حصہ زرخیز ہے، کوئی بنجر ہے، کوئی سخت ہے، کوئی نرم ہے۔ ایسے ہی ہے نا زمین کے ٹکڑے ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، مٹی ایک ہی ہوتی ہے، پانی ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ان میں پیدا ہونے والے دانے اور پھل کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی نشانی ہے اس میں۔ یہ کون کرنے والا ہے؟ اللہ رب العزت کرنے والا ہے نا۔ مٹی ایک جس کا اپنا کوئی ذائقہ ہی نہیں، پانی بھی ایک جو اس مٹی کو دیا جاتا ہے، اور بیج کا اپنا کوئی ٹیسٹ نہیں۔ جس پھل کا آپ بیج لگاتے ہیں، کیا اس بیج میں سے وہی پھل کا ٹیسٹ آتا ہے؟ نہیں آتا نا۔ اور پھر اگر اس درخت کا پتا چاٹ کے دیکھیں، کاٹ کے کھا کے دیکھیں، تو کیا وہ ٹیسٹ پھل کا آ رہا ہوتا ہے؟ نہیں آ رہا ہوتا۔ ایون کہ وہ پھل جب ابھی پھول ہوتا ہے، پھل بنا بھی نہیں ہوتا، ابھی پکا نہیں ہوتا، تب بھی وہ والے پھل کا ٹیسٹ آپ کو نہیں آ رہا ہوتا۔ تو یہ کون ہے ان کے اندر ذائقے پیدا کرنے والا؟ اللہ رب العزت ہے۔ اور اگر تو تعجب کرے تو ان کا یہ کہنا بہت عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم یقیناً ایک پیدائش میں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھتے نہیں کہ کس طرح اللہ رب العزت زمین سے تم دانہ ڈالتے ہو ایک زمین کے اندر،
اس کی تہوں میں، تو کیسے وہ زمین پھاڑ کر ایک کمپل نکل آتی ہے اور پھر وہ پودا بنتا ہے، وہ تناور درخت بن جاتا ہے. ان چیزوں کو بھی دیکھ کر تمہیں اپنے رب کے رب ہونے پر یقین نہیں آتا؟ اس بات پر یقین نہیں آتا کہ وہ تمہیں بھی اسی طرح زمین سے مردوں کو جی اٹھائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمانے اگر تو تعجب کرے تو ان کا یہ کہنا بہت عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم یقیناً ایک نئی پیدائش میں ہوں گے؟ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 8 میں، اللہ جانتا ہے جو ہر مادہ اٹھائے ہوئے ہے اور جو کچھ رحم کم کرتے ہیں اور جو زیادہ کرتے ہیں، اور ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے سے ہے. وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، بہت بڑا، نہایت بلند. ہر مادہ اپنے پیٹ میں جو بھی اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ کے نے، اللہ کے سوا وہ اس کو کوئی نہیں جانتا. کیا اٹھائے ہوئے ہیں؟ مذکر اٹھایا ہے یا مونس اٹھایا ہے؟ آجا پھر بھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بتا دیتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ڈاکٹروں کا اندازہ بھی کیا نکلتا ہے؟ غلط نکلتا ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں بیٹی ہے، وہ بیٹا نکل آتا ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں بیٹا، وہ بیٹی نکل آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، مذکر ہے یا مونس، خوبصورت ہے یا بدصورت، نیک بخت ہے یا بدبخت. چلے اندازہ ڈاکٹر نے یہ بتا بھی دیا بیٹا یا بیٹی ہے، نیک ہے یا بدبخت، یہ کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے نا. خوبصورت ہے یا بدصورت. اور پھر اسی طرح اس میں کیا ذکر ہے، اس میں کسی عضو کی کمی ہے یا زیادتی، یا بچہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہوگا یا اس سے پہلے یا اس کے بعد. ڈاکٹروں کے لگائے ہوئے اندازے اکثر اوقات کیا ہوتے ہیں؟ غلط ہی ثابت ہوتے ہیں. ڈاکٹرز یہ ٹائم بتاتے ہیں ڈیلیوری کا، ڈیلیوری کسی اور ٹائم ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ وہ جو حمل کا بڑھنا اور کم ہونا، بعض اوقات ماں جو ہے وہ 8ویں مہینے میں بچے کو جنم دے دیتی ہے، بعض اوقات 7ویں مہینے میں، بعض اوقات پورے 9 مہینے میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. اس کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے یکے بعد دیگرے آنے والے کئی پہرے دار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. بے شک اللہ نہیں بدلتا جو کسی قوم میں ہے یہاں تک کہ وہ اسے بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے تو اسے ہٹانے کی کوئی صورت نہیں، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے یکے بعد دیگرے آنے والے کئی پہرے دار ہیں. کس کے آگے اور پیچھے؟ یعنی اللہ رب العزت نے انسانوں کی حفاظت کے لیے بھی اس کے آگے پیچھے کیا مقرر کیے ہوئے ہیں؟ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں. دیکھیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اور ہماری حفاظت ہو رہی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اور ہمارے لیے ہمارے رب نے باڈی گارڈ مہیا کیے ہوئے ہیں. مومن کو تو باڈی گارڈ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے خود اس کو مہیا کیے ہیں. اور جو ہماری حفاظت کرتے ہیں کس سے؟ جنات سے، کیڑے مکوڑوں سے، اور بہت سے ایسے حادثات سے جن سے ہم کہتے ہیں نا ہم تو بس یہ ایکسیڈنٹ ہونے ہی والا تھا، اللہ نے بچا لیا، اللہ نے ہاتھ دے کے بچا لیا. تو وہ کیا؟ اللہ رب العزت نے فرشتے مقرر کیے ہیں ہماری حفاظتوں کے لیے. اور انسان کہتا ہے کہ ہمارے رب کو ہماری پرواہ نہیں، ہمارا رب ہماری سنتا نہیں، ہمارا رب ہمیں دیکھ نہیں رہا، ہم کتنی تکلیف میں ہیں. وہ سب دیکھ رہا ہے، اس کو سب پتہ ہے. لیکن اگر وقتی کوئی تکلیف آئی ہے، آزمائش آئی ہے، وہ بھی تمہارے بھلے کے لیے آئی ہے، تمہیں واپس اپنے رب کی طرف لانے کے لیے آئی ہے. اسی طرح اور کون سے پہرے دار؟ جو ریکارڈ کر رہے ہیں، فرشتے ہمارے دائیں بائیں ہمارے اعمال ریکارڈ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں مسلسل. اسی طرح حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے جس آدمی کو بھی جسمانی طور پر بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ عز و جل اس کو حکم دیتے ہیں محافظ فرشتے کو کہ میرے بندے کے لیے دن اور رات میں وہی عمل لکھتے رہو جو یہ خیر اور بھلائی کی حالت میں کرتا رہا جب تک کہ یہ
ٹھیک نہیں ہو جاتا، یہ بیماری اس سے دور نہیں ہو جاتی. سے مسلسل قلم چلتے ہیں نا فرشتوں کے، جو ہم نیکیاں کرتے جاتے ہیں، جب بیمار پڑ جاتے ہیں یا کسی مشکل میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، وہ کام نہیں کر پا رہے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو کیا حکم دیتے ہیں؟ وہ نیکیاں لکھتے جاؤ جو یہ صحت مندی کی حالت میں یہ کیا کرتا تھا. کتنا مہربان ہے ہمارا رب ہم پر. کیا ہم بھی پلٹ کر ویسے مہربان ہیں اس پر؟ ویسی محبت ہمارے دلوں میں بھی ہے اپنے رب کے لیے؟ اسی طرح کعب احبار کہتے ہیں کہ اگر اللہ عز و جل نے تم پر فرشتے مقرر نہ کیے ہوتے جو تمہارے کھانے پینے اور پردے کی چیزوں میں تمہارا خیال نہ کرتے تو جن تمہیں اچک لے جاتے. یہ اللہ رب العزت نے جنوں سے ہماری حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں. اسی لیے تو وہ کہاں حملہ کرتے ہیں؟ جن کہاں آتے ہیں؟ شیاطین کہاں حملہ کرتے ہیں؟ اور ہمارے جسم کے کس حصے؟ دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں. وہاں کیوں حملہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس کے معاملے میں اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، چاہو تو اس کے بن جاؤ، چاہو تو میرے بن جاؤ. اور باقی جہاں جسمانی معاملات کا معاملہ ہے وہاں اللہ نے ہماری اس سے حفاظت کے لیے کون مقرر کر دی ہیں؟ فرشتے مقرر کر دی. بے شک اللہ نہیں بدلتا جو کسی قوم میں ہے، یہاں تک کہ وہ اسے بدلیں جو ان کے دلوں میں ہیں. اللہ کسی قوم سے اپنی نعمتیں نہیں بدلتا، نہیں چھینتا جب تک کہ وہ اپنے دلوں کے ایمان کو نہ بدل لیں، اپنے تقوی کو نہ بدل لیں. جیسے جیسے وہ اللہ سے دور ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی پھر ان سے اپنی نعمتیں چھین لیتے ہیں. وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈرانے اور امید دلانے کے لیے، اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے اور بادل کی گرج اس کی ہم کے ساتھ تسبیح کرتی ہیں. سبحان اللہ. ہم سمجھتے ہیں بادل گرج رہے ہیں، بجلی چمک رہی ہے، وہ کیا کر رہی ہوتی ہے؟ اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے. اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور وہ کڑکنے والی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر انہیں ڈال دیتا ہے جس پر چاہتا ہے، تاکہ وہ اللہ کے بارے میں جبکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بہت سخت قوت والا ہے. غافل ہے تو صرف انسان ہی اپنے رب سے. برحق پکارنا صرف اسی کے لیے ہے، اور جن کو وہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی دعا کچھ بھی قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلانے والا ہے تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائیں، حالانکہ وہ اس تک ہرگز پہنچنے والا نہیں، اور نہیں ہے کافروں کا پکارنا مگر سراسر بے سود. یعنی یہاں پہ ان لوگوں کی مثال پیش کی جا رہی ہے جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سہارے ڈھونڈتے ہیں، ان کے در پہ جاتے ہیں، ان سے توقعات رکھتے ہیں، ان پر بھروسہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو پکارنا ایسے ہی ہے جیسے پانی کی طرف ہتھیلیاں کر دو. پیاس لگی ہے، پانی کی طرف ہتھیلیاں کر دو، کیا پانی کو چل کے ہتھیلیوں میں آ کر منہ میں چلا جائے گا؟ نہیں جا سکتا نا. تو ان کو پکارنا بھی ایسے ہی بے سود ہے، بے فائدہ ہے، بے مقصد ہے. کوئی معاملہ حل نہیں ہوگا اللہ کے سوا جب تک کہ اللہ کو نہیں پکارو گے. اس بات کو ہم اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ واحد سہارا کون ہے؟ اللہ ہی ہے جس سے مدد چاہی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ چاہے کوئی انسان ہے، چاہے کوئی بت ہے، چاہے کوئی پیر ہے، چاہے کوئی فقیر ہے، کوئی بھی ہے، کوئی مشکل کشاں ہرگز نہیں بن سکتا جب تک کہ اللہ کوئی وسیلہ نہ بنائے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اللہ ہی کو سجدہ کر رہا ہے، خوشی اور ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی پہلے اور پچھلے پہر. سبحان اللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو چیزیں آسمانوں اور زمینوں میں سب کس کو سجدہ کر رہی ہیں؟ اللہ رب العزت کو سجدہ کر رہی ہیں، اور ان چیزوں کے سائے بھی سجدہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. نہیں کر رہا تو کون نہیں جھک رہا؟ کون نہیں کر رہا سجدہ؟ انسان نہیں کر رہا. نہیں جھک رہے تو کون نہیں جھک رہے؟ انسان نہیں جھک رہے. صبح و شام ان چیزوں کے سائے بھی اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں سجدہ کرتے ہیں. لیکن نہیں غیرت آتی، نہیں شرم آتی تو ایک انسان ہی کو شرم نہیں آتی. ایسے ہی نا کتنی اکثریت ہم میں سے ایسی ہے جو شاید جمعے کے جمعے ہی مسجد جاتی ہو،
جو عید کے عیدی نماز پڑھتی ہو، جبکہ کائنات کی ہر چیز صبح و شام جھک رہی ہے اپنے رب کے آگے، سجدہ کر رہی ہے، ذکر کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یہاں تک کہ بادل بھی، چرند پرند، کائنات کی ہر شے۔ اپنا کائنات پہ غور کیجیے گا کہ ہر چیز کس طرح سے سجدہ کر رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب درخت اوپر جاتے ہیں اور پتے بھی درختوں کو دیکھتے ہیں، درختوں کے پتوں کو بھی دیکھتے ہیں، تو وہ اوپر جا کے بھی ایسے کو ہوتے ہیں، کوئی بھی پتا ایسے کو نہیں کھڑا ہوتا، جھکا ہوا ہے۔ کائنات کی ہر چیز میں جھکا ہوا ہے، نہیں ہے تو انسان میں نہیں ہے۔ انسان اکڑ ہے، انسان کے اندر اکڑ ہے، پتہ نہیں کس چیز کی اکڑ ہے۔ کائنات یہی تو غور و فکر کروا رہی ہے، اللہ تعالیٰ یہی تو قرآن کے ذریعے کائنات پہ غور و فکر کروا رہے ہیں کہ دیکھ ہے انسان، شاید تجھے یہ چیزیں دیکھ کے شرم آ جائے۔ آج تیرے لیے ہر چیز کے لیے وقت ہے، نہیں ہے تو اللہ کے لیے وقت نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے نا، آج ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، نہیں ہے تو ایک بس قرآن کے لیے نہیں ہے، نماز کے لیے نہیں ہے، اللہ کی عبادت کے لیے نہیں ہے، قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج انسان اتنا بڑا ہو گیا، خود کو اتنی بڑی چیز سمجھنے لگ گیا کہ اس کے لیے اللہ کے لیے ہی وقت نہیں ہے، اللہ کے لیے ہی وقت نکالنا اس کو مشکل لگ رہا ہے۔ جو ہر نعمت دینے والا ہے، آج ہم سوچیں جو ساری نعمتیں جن میں الجھی ہوئی ہوں، وہ نعمتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ ہی نے تو دی ہیں۔ تو اگر میں اللہ کے راستے میں ہی نہیں نکلوں گی تو کیا اللہ رب العزت کو غصہ نہیں آئے گا؟ یہی تو پیچھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک وہ کہ اپنے دل بدل لیں۔ جب وہ اپنے دلوں کو اپنے رب سے دور کر لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی حالتیں بدل دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 17 میں، اس نے آسمان سے کچھ پانی اتارا تو کئی نالے اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہہ نکلے، پھر اس ریلے نے ابھرا ہوا جھاگ اٹھا لیا، اور جن چیزوں کو کوئی زیور یا سامان بنانے کی غرض سے آگ پر تپاتے ہیں، اور ان سے بھی اسی طرح کا جھاگ ابھرتا ہے۔ اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ پھر جو جھاگ ہے سو بیکار چلا جاتا ہے، اور رہی وہ چیز جو لوگوں کو نفع دیتی ہے سو زمین میں رہ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے۔ اب یہاں پہ نالوں کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ دلوں سے، یعنی ہر دل اپنی وسعت کے مطابق بہہ نکلتا ہے۔ یعنی دلوں پر جب قرآن کی بارش ہوتی ہے، اللہ کی آیات کا نزول ہوتا ہے، اللہ کا کلام سنتے ہیں، تو دل بھی کیسے ہیں؟ نالوں کی مانند ہیں۔ جیسے جس نالے میں جیسی وسعت ہوتی ہے وہ اس کے مطابق بہہ نکلتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو ہر نالے میں اپنی وسعت کے مطابق ہی پانی جمع ہوتا ہے نا، تو ہمارا بھی دل جتنا صاف ہوگا، جتنا شفاف ہوگا، جتنا خالی کیا ہوگا ہم نے اس دل کو اپنے رب کے لیے، اتنا ہی بھرے گا نا اللہ کی محبت سے، اتنا ہی بھرے گا نا اللہ کی آیات سے۔ تو یہاں پہ یہی بیان کیا جا رہا ہے۔ تو جس طرح پانی جسم کے لیے ضروری ہے نا، کتنا ضروری ہے جسم کے لیے پانی؟ کہتے ہیں نا پانی کی کمی نہ ہو جائے، اپنا پانی ٹھیک رکھیں، پئیں، پانی زیادہ سے زیادہ پئیں کہ جسم کو پانی کی کمی نہ ہو جائے۔ ایسے ہی دلوں کے لیے علم کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آج ہمارے جو دل سخت ہیں نا، اللہ سے دور ہیں، علم کی کمی کی وجہ سے ہیں، اور علم لینے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہوتے۔ علم دینے والے بیچارے ترلے ڈالتے ہیں، واسطے ڈالتے ہیں، لیکن ہم علم لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ سارے دیکھی گئے میٹنگ پہ کتنا کارے تھے، آئیں گے یہ ہے۔ اب اس آیت میں حق سے کیا مراد ہے؟ حق سے مراد کیا ہے؟ پانی زمین پہ قرار پکڑتا ہے، اور باطل سے مراد کیا ہے؟ جھاگ ہے۔ جھاگ کیا ہوتی ہے؟ ادھر ادھر جھاگ ادھر ادھر کیا کرتی ہے؟ پانی اس کو ادھر ادھر پھینکتا رہتا ہے، وہ کسی کام کی نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح کفر بھی ادھر ادھر ڈولتا ہی رہتا ہے، اور جو حق ہوتا ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے۔ ایسے ہی مومن اور کافر کی مثال ہے۔
پھر اسی طرح آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں جن لوگوں نے اپنے رب کی بات قبول کر لی انہی کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کی بات قبول نہ کی اگر واقعی ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا اور ہو تو وہ ضرور اسے فدیے میں دے دیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 21 میں، اور جو اس چیز کو ملاتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی کیا ملاتے ہیں؟ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، رشتوں کو ملاتے ہیں، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کے عہد کو پورا کرنے والے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون میثاق، جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور پختہ عہد کو نہیں توڑتے۔ اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا اس سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا، اور برائی کو نیکی کے ساتھ ہٹاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے۔ کس گھر کا؟ آخرت کا۔ اب یہاں پہ کن لوگوں کی یہ صفات بتائی جا رہی ہیں؟ جنہوں نے اپنے رب کی بات کو قبول کر لیا، جو ایمان لائے تو سچے دل سے لائے، زبانی کلامی نہیں لائے، عمل سے تصدیق کی، واقعی اپنے رب کو رب مانا اور اس کی مان لی، اس کو قبول کر لیا۔ اور پھر دیکھیں صلہ رحمی کے ساتھ ہی اگلی آیت میں کس کا ذکر آ گیا؟ صبر کا ذکر آ گیا، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے صبر کیا۔ اکثر جو ہے صلہ رحمی میں کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ کہ ہم میں صبر نہیں ہوتا۔ یہی بات ہے نا، کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو اب ہمیں برداشت نہیں ہے تو ہم پلٹ کے اس کے ساتھ برا سلوک کر لیتے ہیں، اگر برا سلوک نہیں بھی کرتے تو اس سے تعلق ختم کر دیتے ہیں یا پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں۔ تو کس وجہ سے یہ سب ہوتا ہے؟ صبر کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کس کا ذکر کر دیا؟ صبر کا ذکر کر دیا، کہ وہ جو صلہ رحمی کرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے رب کے لیے صبر، اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے، یعنی اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے پھر صبر کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو صبر کی کل سب سے بڑی ہم نے مثال پڑھی تھی، دیکھا تھا صبر یعقوب علیہ السلام کا۔ اگر یعقوب علیہ السلام میں صبر نہ ہوتا تو وہ اسی روز اپنے بیٹوں سے قطع تعلق ہی کر دیتے، شکل نہ دیکھتے دوبارہ اپنے بیٹوں کی، اور اگر قطع تعلق ہی کر دیتے تو آخر میں ان کے بیٹے سدھرتے نہ۔ کیسے وہ سب مان گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے درجے کو، ان کی اہمیت کو، ان کی ویلیو کو، اور انہوں نے ان سے بھی معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگی، تو پھر یہ دن دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، پھر وہ اور بغاوت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے برائی کو برائی کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہوئے، اور فرشتے ہر دروازے میں ان پر داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ایسے لوگوں کا کیا انجام ہے؟ جنہوں نے اللہ کی بات کو قبول کر لیا اور پھر اپنا ایسا اخلاق اپنایا، صبر کو اپنایا، صلہ رحمی کی، اللہ کے راستے میں دن اور رات خرچ کیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے ہمیشگی کے باغ ہیں، یعنی جنت میں، اور ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہوئے، اور فرشتے یعنی جو نیک ہوئے وہ وہاں ان کو ملا دیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر جنت میں درجات ہیں نا، بچے اوپر والے درجے میں چلے گئے، والدین نیچے ہیں اپنے اعمال کی بنیاد پر، یا والدین اوپر والے درجات پہ پہنچ گئے، بچے نیچے ہیں، شوہر اوپر پہنچ گیا، بیوی نیچے ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہاں ہم ان کو کیا کر دیں گے؟ ملا دیں گے۔ جنت کی یہ خصوصیت کہ جنت میں سب کو ایک جگہ کر دیں گے، اور فرشتے ہر دروازے میں سے ان پر داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ سلام ہو تم پر اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا۔ جو دنیا میں تم لوگوں کی اذیتوں پر صبر کرتے تھے نا، مسکرا کر لوگوں کی باتوں کو ٹال دیتے تھے اور اپنا اچھا اخلاق برقرار رکھتے تھے، تو آج یہ اس کا تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے۔ سو اچھا ہے اس گھر کا انجام۔ فرشتے ان پر آئیں گے ہر طرف سے، ہر دروازے سے آ کر ان پر سلام کریں گے۔ کیسا پروٹوکول ملے گا۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 28 میں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں، سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ کن کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں؟ جو سچے معنوں میں جنہوں نے اپنے رب کو رب مانا، اپنے رب کو رب سمجھا، اپنے رب کو وہ مقام دیا جو اس کا ہے، تبھی تو اس کے ذکر سے قرار ملتا ہے۔ ورنہ بہت سے لوگ ہیں، آپ ان سے کہیں کہ یہ تکلیف ہے، آزمائش ہے، دل گھبرا رہا ہے، ذکر کرو سکون مل جائے گا، وہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو نہیں مل رہا۔ کیوں نہیں مل رہا؟ ایمان کی کمی ہے۔ تو اگر کبھی کہیں کسی آزمائش میں، کسی تکلیف میں، کسی گھبراہٹ میں، کسی بے سکونی میں، کسی بے چینی میں اگر ہمیں بھی اللہ کے ذکر سے اطمینان نہیں مل رہا، سکون نہیں مل رہا، اللہ کا ذکر کرنے کے باوجود دل کی حالت نہیں تھم رہی، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان میں کمی ہے، اللہ سے تعلق میں بہت پیچھے رہ گئے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بہترین اللہ رب العزت نے نقصہ دے دیا ہے، کس کے لیے؟ جب تم پریشان ہو، دل گھبرائے، بے سکون ہو، بے چین ہو، کیا کرو؟ اس کتاب کو پکڑ لو اور پڑھنا شروع کر دو۔ تمہیں تمہاری بے چینی، بے سکونی کا جواب مل جائے گا اور تمہارا دل اطمینان پکڑ جائے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے خوشحالی ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 37 میں، اور اسی طرح ہم نے اسے عربی فرمان بنا کر اتارا ہے، کس کو؟ اس کلام کو، اور یقیناً اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد جو تیرے پاس علم آ چکا، تو اللہ کے مقابلے میں نہ تیرا کوئی دوست ہوگا نہ کوئی بچانے والا۔ کس کو کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب جو آپ کے پاس یہ علم آ چکا ہے، اس کے بعد آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتے، ان کی کسی معاملے میں بھی بات نہیں مان سکتے، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ جب ہمارے پاس علم پہنچ گیا، ہم حق اور باطل میں فرق کر سکتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کیا درست ہے کیا درست نہیں ہے، تو ہم کسی کی خواہشات پر اپنے دین کی قربانی نہیں دے سکتے، ہم اللہ کی نافرمانی ہرگز نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 39 یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ مٹا دیتا ہے جو چاہتا ہے اور ثابت رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس حکم اور فیصلے کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہاں اچھا تقدیر میں یہ لکھا تھا، اب کیا کریں، اب ہونا تو یہی ہے، تو کیا فائدہ دعا کا بھی؟ نہیں، اللہ کے اختیار میں ہے اس میں رد و بدل کرنا، اللہ کر سکتے ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں نا دعا کیا ہے؟ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ آپ سے سب نے فرمایا تقدیر کو محض دعا ہی ٹالتی ہے اور صرف نیکی ہی عمر میں اضافہ کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح پیچھے بھی حدیث میں آپ نے پڑھا کہ صلہ رحمی سے عمر دراز کر دی جاتی ہے، یعنی جو عمر اس کی لکھی ہے اللہ اس کو دراز کر دیتے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ آیت دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ رب العزت جو چاہے تقدیر سے مٹا دے، جو چاہے باقی رکھے۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ جب دعا کریں ہاتھ اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے اللہ میری تقدیر سے برائی مٹا دے، اللہ میری تقدیر میں مرتے دم تک اچھائی لکھ دے۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں تو کسی طرح رسول نہیں ہے، کہہ دیں میرے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، اور وہ شخص بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ کس کے پاس تھا کتاب کا علم؟ یہاں پہ کون مراد ہیں؟ اہل کتاب، یہود و نصارہ، جن کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت موجود تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے اور اس کتاب کے آنے کی سچی دلیل موجود تھی۔ سورۃ ابراہیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم الی صراط العزیز الحمید
الف لام را، ایک کتاب ہے جسے ہم نے تیری طرف نازل کیا ہے تاکہ تو لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے ان کے رب کے اذن سے، اس کے راستے کی طرف جو سب پر غالب بے حد تعریف والا ہے۔ الحمید یعنی خود ہی تعریف کے لائق ہے، وہ ذات جو خود ہی تعریف کے لائق ہے۔ تو اس آیت میں کس کا مقصد بتایا جا رہا ہے؟ اس کتاب کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ کیا مقصد ہے اس کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنا ہے۔ کون سے اندھیرے؟ جہالت کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے۔ آج بھی ہم میں کتنی جہالت ہے، لوگ صحیح علم سے ناواقف ہونے کی وجہ سے کیسی کیسی جہالتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ اندھیروں، کفر کے اندھیرے، پھر جہالت کے اندھیرے، پھر مایوسی کے اندھیرے۔ یہ کتاب مایوسی کے اندھیروں سے بھی نکالتی ہے نا۔ پھر اسی طرح غموں کے اندھیرے، ان سب سے نکال کر کس کی طرف لاتی ہے؟ اپنے رب کی طرف لاتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا وعلی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید، اور وہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں، یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ کون لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں؟ جو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، دنیا کی زندگی کو فوقیت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، کس پر؟ آخرت کی زندگی پر۔ کیسے فوقیت دی جاتی ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر؟ دین سے دور ہو کر اور دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے آخرت کا نقصان کر دینا، دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے آخرت کا نقصان کر دینا، نماز نہ پڑھنا، قرآن کلاس مس کر دینا، جو ایک کمٹمنٹ اللہ سے کی ہوئی ہے اس کو توڑ دینا، اور اسی طرح دنیا کا ناجائز طریقے سے استعمال کرنا، ناجائز طریقے سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب چیزیں کس میں آ جاتی ہیں؟ اسی میں آ جاتی ہیں۔ تو جو لوگ ایسے کرتے ہیں، جو دنیا کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہی پھر اللہ کے راستے سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں اور اللہ کے دین میں کجی ڈھونڈتے ہیں، ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں تاکہ حجت پیش کر سکیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا۔ بلا شبہ اس میں ہر ایسے شخص کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو بہت صبر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا ہے۔ صبر اور شکر کرنے والے ہی کے لیے کیوں نشانیاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ صبر اور شکر کرنے والے کے لیے کیوں نشانیاں؟ کیونکہ آزمائش جیسے اللہ دیکھتے ہیں کہ آزمائش پہ بالکل کتنا صبر کرتے ہیں، اگر ہم صبر نہیں کر سکتے تو نیکیاں ہماری ضائع ہی ہوں گی۔ جی، اور اس لیے بھی شکر بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر دیکھیں جس انسان کے لیے صبر اور شکر نہیں ہے، جو صبر ہی نہیں کرتا، جب اس پہ غم پہنچ جاتا ہے اس میں صبر ہی نہیں کرتا، اور کوئی نعمت ملتی ہے تو کبھی خوش ہی نہیں ہوتا، تو ایسا انسان تو وہ انسان ہے جو اپنی ذات سے ہی نہیں باہر نکل سکتا، تو وہ کہاں اللہ کی کائنات پہ غور و فکر کرے گا، کہاں اللہ کی کتاب پر غور و فکر کرے گا، کہاں یہ آیات پڑھ کر ان میں غور و فکر کرے گا؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل و دماغ میں تو ہر وقت اپنا ہی نفس چھایا ہوا ہے، میرا یہ غم ہے، میرا یہ دکھ ہے، ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا، ہائے میرے ساتھ وہ ہو گیا، ہائے مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، مجھ سے یہ چھن گیا، تو وہ الجھ کے رہ گیا نا۔ تو اسی لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی آیات پہ غور و فکر کرو۔ اگر اللہ نے یہاں پر صابر اور شاکر کی بات کی ہے تو کیوں کی ہے؟ صبور اور شکور کی بات کی ہے تو کیوں کی ہے؟ اسی لیے کی ہے کہ جو صابر اور شاکر ہے وہی غور و فکر کر سکتا ہے نا، وہی اپنے رب کو پہچان سکتا ہے، وہی اللہ کی آیات پہ غور و فکر کر سکتا ہے، وہی کائنات پر غور و فکر کر سکتا ہے، وہی اللہ کے فیصلوں پر غور و فکر کر سکتا ہے اور اس کی حکمت کو جان سکتا ہے۔ تو ان دو صفات کے بغیر، اگر ہم میں یہ دو صفات نہیں ہیں تو ہم اس کتاب پر غور و فکر نہیں کر سکتے، ہم کائنات پر غور و فکر نہیں کر سکتے، ہم اپنے رب کے کیے ہوئے فیصلوں پر غور و فکر نہیں کر سکتے،
اور جب غور و فکر نہیں کریں گے تو اللہ کے قریب بھی نہیں ہو سکتے. پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 7 میں وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور جب تمہارے رب نے صاف اعلان کر دیا کہ بے شک اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور ہی تمہیں زیادہ دوں گا، اور بے شک اگر تم ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہے. شکر کرو گے تو اللہ نعمتوں میں، پیچھے صبر اور شکر کی بات ہوئی تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا شکر کرو گے تو اپنا ہی فائدہ ہے تمہارا. جتنا شکر کرو گے، جس نعمت کے لیے چاہتے ہو کہ یہ نعمت میرے پاس رہے، اس میں مزید اضافہ ہو، یہ میرے سے کبھی چھینے نہ، تو اس نعمت کے لیے دل سے شکر ادا کرو. اور شکر کیا ہوتا ہے نعمت کا؟ کہ اس نعمت کو پا کر انسان اللہ کے آگے مزید جھک جائے، وہ نعمت ہمارے اور ہمارے رب کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. آج وہ نعمتیں جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، آج وہی ہمارے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے نا. ہم اللہ سے اولاد مانگتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو کتنی مائیں ایسی ہیں جو بچوں کے لیے نمازیں قضا کر دیتی ہیں یا چھوڑ دیتی ہیں، باقاعدہ یہ کہتی ہیں کہ وقت نہیں ملا، کیا کرتے بچوں کے ساتھ نماز. اس رب کے لیے وقت نہیں ملا جس نے یہ نعمتیں دی ہیں. تو جس نعمت کے لیے چاہتے ہیں کہ یہ میری نعمت ہی رہے، بعض اوقات اولاد نعمت کی جگہ وہ بن جاتی ہے، زحمت بن جاتی ہے نا. وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کی جگہ آنکھوں کے لیے جلن بن جاتی ہے. جس کے لیے آپ وہ کرتے ہیں وہ اولادیں چھوڑ کے بھی چلی جاتی ہیں. بالکل. تو اگر چاہتے ہیں کہ واقعی نعمتیں آنکھوں کی ٹھنڈک ہی بنی رہیں تو ہمیں ان نعمتوں کا حق ادا کرنا ہے، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اور ان نعمتوں کو پا کر اللہ سے دور نہیں ہونا، اور ان نعمتوں کو بھی اپنے اللہ کے راستے میں استعمال کرنا ہے. اولاد دی ہے، اولاد بھی سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کو بھی اللہ کے راستے میں لگانا ہے. آپ سے سب نے فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کے اس کے پاس بھیجتا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ لوگ اس کے پاس عیادت کے لیے آتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے. یہ حدیث سنیے اور اس پر غور کیجیے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تیری تعریف کر رہا تھا. فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگ اس کے پاس تیری عیادت کے لیے آئے تھے، وہ واویلا مچانے کی بجائے کیا کہہ رہا تھا؟ الحمدللہ. ہم سوچیں لوگ ہماری عیادت کے لیے آتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہائے ہائے بڑی تکلیف ہے، ہاسپٹل کے چکر کاٹ رہے ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے، دوائیوں پہ پیسے لگتے جا رہے ہیں. اور وہ سٹوری سناتے ہیں شکایتوں کی کہ وہ جب تک وہ جانے والا نہیں ہوتا تب تک ہمارے دکھ ختم نہیں ہوتے. بس کسی کے پوچھنے کی دیر ہوتی ہے کیسے ہو، کیا حال ہے، بس ہماری شروع. تو دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو اس کے پاس ہی بٹھا دیتے ہیں. دیکھو عیادت کرنے آتے ہیں یا کوئی پوچھتا ہے اس سے اس کا حال تو دیکھنا یہ کیا کہتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود بھی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ کہتا ہے کہ اس پر الحمدللہ، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ تو تیری تعریف بیان کر رہا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں اسے فوت کر دوں، یعنی اس بیماری میں، اس تکلیف میں، اس دکھ میں، چاہے وہ بیماری ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے، کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر میں اسی میں اس کو فوت کر دوں تو اسے جنت میں داخل کر دوں گا، میرے پاس اس کے لیے جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. سبحان اللہ. اور اگر میں اسے ٹھیک کر دوں تو پہلے سے اچھا خون اور گوشت عطا کروں گا. جب ہم پر دکھ آتا ہے، آزمائش آتی، تکلیف آتی، بیماری آتی، تو ہمیں ایسے لگتا ہے اب تو ہم پہلے جیسے رہیں گے نہیں. لیکن جب ٹھیک ہوتے ہیں تو پہلے سے زیادہ انرجی آ چکی ہوتی ہے. اکثر بیماری سے آپ اٹھتے ہیں تو آپ کے اندر پہلے سے زیادہ انرجی ہوتی. تو یہ حدیث بالکل اس کے عین مطابق ہے. تو کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ سے زبان پہ کیا ہو الحمدللہ. کوئی عادت کرنے آئے گا بھی یاد رہے گی یہ بات، کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال. اللہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں. یہ تکلیف دی ہے، کس بات پر شکر کر رہے ہیں؟ اس سے بڑی بھی تکلیف آ سکتی تھی. اب جو تکلیف دی ہے اس تکلیف کے ساتھ جو اللہ نے آسانیاں دی ہیں، ڈاکٹروں کے راستے دکھائے ہیں، دوائیوں میں آسانیاں پیدا کی ہیں، علاج میں آسانیاں پیدا کی ہیں، اور جو شفا دے رہا ہے وہ بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے نا. اور اس بیماری کے دوران جو ہمارے گناہ جڑ رہے ہیں اس پہ شکر. اور کس بات پہ شکر؟
ابھی جو پڑھا ہے آپ نے کیا بات پڑھی ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے اور جو نیکیاں کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں لکھو، قلم نہ روکو، یہ کرتا تھا اب میں نے اس کو بیمار کی ہے، میں نے یہ بیماری اس پر ڈالی ہے، اس وجہ سے یہ کر نہیں پا رہا، وہ لکھو، قلم نہ روکو۔ تو ان چیزوں پر شکر۔ میرے ڈیڈی بیمار ہوئے تھے پچھلے دنوں تو وہ کہتے تھے جب ہم کہتے ہیں ڈیڈی آپ اپنا خیال رکھیں، میں ٹھیک ہوں، یہ دیکھو نا میرے اتنے میرے پوتے میری پوتیاں میرے بہویں سب میرا اتنا خیال رکھ رہے ہیں۔ میں ہاسپٹل جاتا ہوں، کئی بیچارے ایسے لوگڑے ہوتے ہیں کوئی ان کا بالکل خیال کرنے والا نہیں۔ ان چیزوں پہ شکر۔ دیکھیں نا یہ ہوتی ہے بصیرت کی نگاہ، یہ اللہ ہر مومن کو دیتا ہے، ہر اپنے پیارے بندے کو دیتا ہے جس کو پھر پازیٹیو چیزیں نظر آتی ہیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے بھی سورہ یوسف پڑھی، پیچھے کیا تذکرہ کی، جب والد سے ملے تو اپنے دکھوں کا تذکرہ نہیں کیا، دکھوں سے نکلنے کے وقت جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ احسانات کیے ان احسانات کا ذکر کیا اور خوش ہو رہے تھے۔ انسان بے صبرا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 12 میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں؟ کیوں ہم کیوں نہ اپنے رب پر بھروسہ کریں؟ وہ ذات ہے ہی بھروسے کے لائق، اس کے علاوہ تو کسی پر بھروسہ کیا جا ہی نہیں سکتا۔ آپ کر کے دیکھ لیں، کسی پر بھی بھروسہ کر کے دیکھ لیں، کوئی بھی آپ کے بھروسے پر پورا نہیں اترتا سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اپنے رب پر بھروسہ کریں، حالانکہ اس نے ہمیں ہمارے راستے دکھا دیے۔ بیماری ہے تو بھی کس پر بھروسہ کرو؟ ڈاکٹروں پر؟ علاج پر؟ نہیں، اپنے رب کی ذات پر۔ اور ہم ہر صورت اس پر صبر کریں گے جو تم ہمیں تکلیف پہنچاؤ گے، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ بھروسہ کرنے والے کیا کریں؟ بھروسہ کریں۔ بھروسہ کرنے والوں کو کیا لائق ہے کہ وہ کس کی ذات پر ہی بھروسہ کریں؟ اپنے رب ہی کی ذات پر بھروسہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ وہی ذات ہے جو ان کو دکھوں اور تکلیفوں سے نکال سکتی ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 15 میں، اور انہوں نے فیصلہ مانگا اور ہر سرکش سخت اناد رکھنے والا نامراد ہوا، اس کے پیچھے جہنم ہے اور اسے اس پانی سے پلایا جائے گا جو پیپ ہے، اور وہ اسے بمشکل گھونٹ گھونٹ پیے گا، اور قریب نہ ہوگا کہ اس کے حلق سے نیچے اترے، اور اس کے پاس موت ہر جگہ سے آتی دکھائی دے گی، حالانکہ وہ کسی صورت مرنے والا نہیں ہوگا، اور اس کے پیچھے ایک بہت سخت عذاب ہے۔ کسی ایسے انسان کو دیکھا کبھی آپ نے جس کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی مرا، لیکن اس کی سانسیں اٹکی ہوتی ہیں، کتنی اذیت میں ہوتا ہے، کتنی تکلیف میں ہوتا ہے، جب اپنے پیارے بھی کہنے لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس اذیت سے نکال دے، اس سے اچھا ہے کہ اس کو آپ موت دے دیں، یہ بہت اذیت میں ہے، یہ بہت تکلیف میں ہے۔ ان کو بھی جہنمیوں کو ہر طرف سے موت آتی دکھائی دے گی، لیکن مریں گے نہیں، موت آئے گی نہیں، یعنی وہ اذیت اس قدر ہوگی ایسا لگے گا مر جائیں گے، لیکن مریں گے نہیں، مسلسل اس اذیت سے گزریں گے۔ اور پھر جہنم، گرمی کی شدت ہو تو سب سے زیادہ کیا لگتی ہے؟ پیاس ہی لگتی ہے، اور پھر جہنم کے اندر جو آگ دنیا کی آگ سے کئی درجے زیادہ ہے، اس میں جب پیاس لگے گی تو انہی جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والی پیپ، خون، وہی دیا جائے گا پینے کے لیے۔ اور پھر پیاسے اتنے ہوں گے، جب آپ کو بہت شدت کی پیاس لگی ہو تب آپ نہیں دیکھتے پانی صاف ہے نہیں صاف ہے، آپ کو جو میسر آتا ہے آپ پینے کی کرتے ہیں، پی لیتے ہیں، تب سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ کون سے گلاس میں پینا ہے اور کون سے گلاس میں نہیں پینا، یہ پینے کے لائق ہے بھی کہ نہیں ہے، کب کتنے دن کا پڑا ہوا ہے، بس پی جاتے ہیں۔ وہ بھی اتنے پیاسے ہوں گے، اتنی شدت کی پیاس ہوگی کہ اس پیپ کو پیئیں گے اور گھونٹ گھونٹ کر کے نکلیں گے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے فیصلہ مانگا تھا، فیصلہ کیسا فیصلہ؟ جیسا کہ مشرکین مکہ نے کہا تھا نا غزوہ بدر کے موقع پر بھی، کیا کہا تھا کہ اللہ جو سچا ہے اس کو فتح دے اور جو جھوٹا ہے اس پر عذاب نازل فرما۔ تو ایسے ہی یہ فیصلے مانگا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ اور وہ سب کے سب آیت نمبر 22
21 اور وہ سب کے سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے پھرتے تھے کہ بے شک ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانے میں کچھ بھی کام آنے والے ہو؟ آج جن کی پیروی کرتے ہیں، جن کے پیچھے چلتے ہیں، کیا ہوگا؟ اس دن کہیں گے کہ ہم تو ساری زندگی تمہارے پیچھے ہی چلتے رہے، تمہارے حکموں کو ہی مانتے رہے، تو کیا آج ہم تمہیں اللہ سے کچھ بچانے والے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں ضرور ہدایت کرتے، ہم پر برابر ہے کہ ہم گھبرائیں یا ہم صبر کریں۔ آج ہم واہ ویلا مچائیں، جزا فضا کریں یا پھر صبر کریں۔ سواء علینا اجزینا ام صبرنا ما لنا من محیص، ہمارے لیے تو آج برابر ہے، چاہے چیخیں، چاہے چلائیں، چاہے روئیں، چاہے پکاریں، چاہے صبر کر لیں اس آگ پہ، کسی حالت میں ہماری سنی نہیں جائے گی۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا، کہا جاتا ہے اچھا چیخ کے نہیں سننی جا رہی، صبر کر لو، خاموش ہو جاؤ، کیا پتہ تمہارا صبر ہی دوسرے کو احساس دلا دے۔ لیکن وہاں نہ صبر سنا جائے گا اور نہ ہی چیخو پکار، ہمارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، آپ جہنم میں ہی پڑے رہیں گے۔ پھر آیت نمبر 22 میں شیطان کا خطبہ سنایا جا رہا ہے، اور شیطان کہے گا، یہ کب شیطان خطبہ دے گا؟ جب جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے، تب یہ شیطان بولے گا، کہے گا جب سارے کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا سچا وعدہ، اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو میں نے تم سے خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میرا کہنا مان لیا۔ ایسے ہی ہے نا، شیطان کا کوئی غلبہ تو نہیں ہم پر، ہم سے زبردستی جبرن تو نہیں وہ کچھ کرواتا، وہ تو بس پکارتا ہے اور ہم دوڑے چلے جاتے ہیں اس کی طرف، اشارہ ہی کرتا ہے۔ تو اس دن کہے گا میں تو بس تمہیں بلایا تھا اور تم نے میرا کہنا مان لیا، اب مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کو ہی ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچنے والا۔ آج بھی ہم بلیم کس پہ فوراً سے ڈال دیتے ہیں؟ شیطان نے بہکایا تو بہکنے والے تو ہم ہی تھے نا، وہ زبردستی تو نہیں ہمارا ہاتھ پکڑ کے لے گیا تھا۔ وہ تو بس وسوسہ ڈالتا ہے، دل میں بات ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے، اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو، بے شک میں اس کا انکار کرتا ہوں جو تم نے مجھے اس سے پہلے شریک بنایا، یقیناً جو لوگ ظالم ہیں انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ تو اس دن اپنی بات سے مکر جائے گا، ساتھ چھوڑ دے گا، لیکن اس دن پھر کون لوگ کامیاب ہوں گے؟ حزب اللہ کا گروہ کامیاب ہوا نا، جنہوں نے دنیا میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنی رسی کس کو بتاتے ہیں؟ قرآن اللہ کی رسی ہے، جس کا ایک سرا اوپر ہے اور ایک سرا لٹک رہا ہے، جو پکڑے گا وہ کس سے جڑ جائے گا؟ اللہ سے جڑ جائے گا۔ تو جتنا اپنی زندگیوں میں اس کتاب کو وقت دیں گے نا، اتنا ہی آپ اللہ سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے، میں تو جب پڑھتی ہوں مجھے اتنی اچھی لگتی ہے کہ ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، اس کا ایک سرا لٹک رہا ہے آسمان سے نیچے، جو پکڑ لے گا وہ کس سے ڈائریکٹ جڑ جائے گا؟ اللہ سے جڑ جائے گا۔ بچوں کو کتنا اچھا لگتا ہے، ایک کہتا ہے میں مما کا ہینڈ پکڑوں گا، دوسرا کہتا ہے میں کہیں جا رہی ہوں۔ تو اگر اپنے رب سے محبت ہے تو کیوں نہیں اس کو پکڑتے، اس کی رسی کو، ایک جس کا ایک سرا اس کے پاس ہے اور ایک آپ کو پکڑا رہا ہے۔ وہ شاید ہم نے اس کو بھی ایک کتاب ہی سمجھا، ہم نے اس کو اپنے رب کا کلام نہیں سمجھا، اس لیے دلوں میں وہ محبت نہیں ہے اس کتاب کی۔ جب دلوں میں اس کتاب کی محبت ہو جائے نا، پھر یقین جانے ہر رکاوٹ کو انسان پار کر کے پہنچ جاتا ہے، پھر کوئی رکاوٹ سمجھا ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ایک کتاب ہے۔ ہاں، مسجد چلے جائیں، ہاں، گھروں میں لحاف میں لپیٹ کے اوپر رکھ دو۔ جو نو مسلم ہوتے ہیں وہ کتنا اس کا احترام کرتے وہ ہیں، جڑتے کیسے اور ہیں؟ جب بالکل۔ سنتے ہیں ہماری ایک جاپنیز لڑکی مسلمان ہوئی ہے، وہ ہمارے سے کئی درجے بہتر مسلمان ہوئی ہے، اتنے وہ گلفز پہنتی، یہاں تک کہ جہاں غیر مرد نئے محرم کے پاس وہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتی،
इतना अल्लाह ने उसको वो दीन दिया, दीन दिया। कि वो समझ के मुसलमान हम किए। लोग नहीं समझते, हम लोग बस वो कहते हैं इखलाता उखलाता हमारी जुबान है, बस एम पढ़ के ना क्या जुबान है, बस हमने पढ़ लिया। बस इस किताब को हमने समझा एक बरकत की किताब है। शादी हो रही है तो सर पे रख के रुखसत कर दो। सर पे रख के रुखसत नहीं करना था, दिल में, बेटी के दिल में डाल के रुखसत करना था। इसीलिए वो सरों के ऊपर से गुजरता है। बस हमने सिर्फ इसको इतनी सी अहमियत दी है। और जब तक बाकी बात है कि हम इसको तफसील के साथ तर्जमे के साथ पता ही नहीं है नहीं पता कि क्या है इस किताब के अंदर। अब मैं सुनती होती हूँ ये आपको, तो मैं वाकई फील होता है कि डायरेक्ट अल्लाह ताला हम कलाम होते हैं ना हमसे। अच्छा लगता है सुन के, अच्छी फील अब आती है। वो बिलीव इस तरह का होता जा रहा है ना मेरा कि मैं उस दिन मैं कोई परेशान थी काफी किसी बात की वजह से, तो दूसरा सपारा था, यकीन माने कि मैं हैरान हुई। तो ऐसा लगा कि मुझसे वो अल्लाह हम कलाम हो रहे हैं। कि मैंने वो भी फोन लाया ही नहीं, बल्कि मैं हंसी भी उस मुस्कुराए कि अल्लाह पे प्यार आता है ना फिर। आता है कि वो कैसे डायरेक्ट मुझसे ये कुरान का मौजज़ा है। ये परसों की भी बात है कि बारह था ये याद नहीं, उसमें भी स्टोरी आती है ना आपकी जिंदगी में, रिपीट वो चीज होती है तो फिर आपको एहसास होता है। एहसास होता ये है। हमने तो ये इस बार में सुना तो हम ये गलती करें या हम सही है या हाँ गलत बिल्कुल। है। तो ये कुरान का सबसे बड़ा मौजज़ा है कि आप ये हर दौर में हर इंसान के लिए, हर एक को महसूस लगता है करने की बात कि है, ये हाँ। बात अल्लाह ताला मुझसे कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की तो सब बंदे हैं। और जिस वक्त में जिसको अल्लाह ने जो सुनवाना है अल्लाह ताला उस तक वो पहुंचा देते हैं जब वो कुरान खोलता है। और हमारी उस्ताज़ा यही कहती है कि आप जब किसी मुश्किल में हो आप इसको खोलें और इसको पढ़ना शुरू कर दें, जब तक कि आपको आपके मसले का हल नहीं मिल जाता। और अल्लाह ताला आप खोलेंगे ना, और यकीन माने जब किसी परेशानी को दिल में लेके इसको बंद कुरान को ऐसे खोलते हैं तो वो जो आयात हाँ। वही सामने आती हैं जो हाँ, जिसमें आज आपके ऐसा ही हुआ है मेरे साथ, आज एक बात हुआ है। जिसमें आपके मसले का हल होता हाल है। होता है ये हाँ, वो यकीनन ये था ना कि मैं तस्वीर मसा में पढ़ती होती जैसे नमाज के बाद कोशिश होती है कि जैसे मैं कर लूँ काफी। आयत नंबर 24 अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ने एक पाकीज़ा कलमे की मिसाल कैसे बयान फरमाई कि वो एक पाकीज़ा दरख्त की तरह है जिसकी जड़ मजबूत है और जिसकी चोटी आसमान में है। वो अपना फल अपने रब के हुक्म से हर वक्त देता है और अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान करता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। अल्लाह ताला कह रहे देखते नहीं, अल्लाह एक पाकीज़ा कलमे की मिसाल कैसे बयान फरमाता है, एक पाकीज़ा दरख्त की तरह। पाकीज़ा कलमा यानी पाकीज़ा कलमा पढ़ने वाले की मिसाल। पाकीज़ा कलमा कौन पढ़ता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुसलमान मोमिन। तो मोमिन की मिसाल यहाँ किससे दी जा रही है? दरख्त से। कौन से दरख्त से? खजूर के दरख्त से दी जा रही है, जिसकी जड़ें कहाँ होती हैं? ज़मीन के अंदर तक गहरी होती हैं, मजबूत होता है जड़ों के लिहाज से, और जड़ों के लिहाज से भी, तनों के लिहाज से भी, लकड़ी के लिहाज से भी। और ये दरख्त सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। और फिर इसके तने वो ऊपर जाके लगते हैं, देखे ना खजूर का दरख्त, और ऊपर जाके फिर यूं ऐसे शाखें नीचे को झुकी हुई होती हैं। तो क्या अल्लाह ताला कह रहे हैं मोमिन भी खजूर के दरख्त की मानिद होता है कि उसकी जड़ें क्या होती हैं? मजबूत होती हैं, उसका ईमान मजबूत होता है। सहाबा के ईमान में से किसी एक सहाबी के ईमान को याद कर लें कि कितने मजबूत थे उनके ईमान के। कुफारे मक्का कितनी अजियतें, कितनी तकलीफ़ें पहुंचाते थे, लेकिन फिर भी वो अपने ईमान और अल्लाह के रास्ते से हटते नहीं थे। तो मोमिन क्या होता है? ऐसे खजूर के दरख्त की तरह उसका ईमान मजबूत होता है। कोई दुनिया की छोटी मोटी आजमाइश उसको अल्लाह के रास्ते से, अपने मिशन से रोक नहीं सकती। ऐसे ही ना जो तहैया कर लेता है, नहीं मैंने ये काम करना ही करना है, मैंने ये कुरान सुनना ही सुनना है, मैंने पढ़ना ही पढ़ना है, मैंने इसको दिल में उतारना ही उतारना है, फिर दुनिया की कोई ताकत उसके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। तो मोमिन जो होता है, अल्लाह ताला कह रहे हैं दरख्त, इस दरख्त की मानिद उसकी जड़ें भी क्या होती हैं? उसके इरादे भी पुख्ता होते हैं। उन इरादों को कोई तोड़ नहीं सकता सिवाय अल्लाह की ज़ात के। और फिर बुलंदी पर जाके भी क्या होता है? झुकी हुई होती हैं उसकी टहनियाँ। इतनी ऊंचाई पर पहुंच के भी टहनियाँ नीचे को झुकी होती हैं। तो मोमिन भी बुलंदियों पे भी पहुंच जाए तो उसके अंदर क्या आती है? आजी आती है, मजीद आजी आती चली जाती है। वो झुका अल्लाह की तरफ ही होता है। अल्लाह उसको जितनी भी बुलंदियाँ अता फरमा दे, चाहे दुनियावी लिहाज से, चाहे शोहरत, चाहे कुछ भी, लेकिन वो क्या होता है? झुका हुआ होता है मोमिन, आजी होती है उसके अंदर। और इसी तरह दरख्त क्या करता है? ये दरख्त क्या है?
ایور گرین ہے، سارا سال پھل دیتا ہے. اور مومن بھی کیا کرتا ہے؟ ہر وقت دوسروں کو فائدہ دیتا ہے، ہر وقت ہر لمحہ دوسروں کا فائدہ سوچتا ہے. اب یہ درخت دیکھیں، پھل کی صورت میں بھی فائدہ دیتا ہے. کوئی اس کے پاس آ کے بیٹھ جائے، اس کا پھل نہ بھی کھائے تو بھی اس کو چھاؤں دیتا ہے. تو مومن بھی ہر انسان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ فائدہ مند ہوتا ہے. کتنی خوبصورت چیز سے اللہ رب العزت نے مومن کی مثال دی ہے. اب ہم اس درخت کے ساتھ اپنا موازنہ کر سکتے ہیں. اگر میں مومن ہوں تو کیا آیا یہ والی صفات مجھ میں بھی موجود ہیں؟ میں بھی دوسروں کے لیے ایسا فائدہ مند ہوں؟ کیا میرے ارادے بھی اتنے پختہ ہیں؟ میرے اندر دل میں ایمان اتنا بلند ہے، اتنا اندر دل تک اس کی جڑیں مضبوط ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، گندی بات کی مثال یعنی کفر اور شرک کی مثال ایک گندے پودے کی طرح ہے. وہ پودا کون سا ہے؟ حنظل کا درخت، جس کی جڑیں زمین کے اندر تک نہیں ہوتی، اوپر ہی اوپر ہوتی ہیں اور آرام سے اکھڑ جاتا ہے زمین سے. اللہ تعالیٰ پھر آگے کہتے ہیں اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے پختہ بات کے ساتھ خوب قائم رکھتا ہے. جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے نا، جو سچ میں اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اللہ خوب ان کو قائم بھی رکھتا ہے دنیا میں، ان کی مدد فرماتا ہے حق کے راستے میں. دنیا کی زندگی میں جیسے کل آپ نے پڑھا تھا نا پیچھے سورہ یوسف میں پڑھا ہے نا آپ نے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اللہ کی برہان نہ دیکھ لیتا، اگر اللہ کی برہان وہ نہ دیکھ لیتے تو شاید ان کی باتوں میں آ جاتے. تو پھر اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو جو اللہ کا بن جاتا ہے، جو اپنے دل میں ایمان کی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ہم بھی اس کو قائم رکھتے ہیں سیدھے راستے پہ. پھر ہم بھی اس کو بھٹکنے نہیں دیتے، ہم بھی اس کو پکڑ لیتے ہیں. جیسے ہی وہ بھٹکنے لگتے ہیں ہم اس کو واپس لے آتے ہیں. اور دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. آخرت میں کب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتہ بھیجا جاتا ہے. فرشتے کے سوال پر مومن گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بس یہی اللہ کے اس فرمان کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں فرمایا نا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. تو جو اس دنیا میں جو اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ اس کو اس دنیا میں بھی سیدھے راستے پر قائم رکھتا ہے. اور جو اس دنیا میں قائم رہا وہی ان سوالوں کے قبر میں جواب دے سکتا ہے. ورنہ جتنے مرضی آپ یہ سوال رٹ لیں، اپنی زندگی ان سوالوں کے مطابق نہیں گزاری تو جواب ہرگز زبان پر نہ آئے گا. پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 32 میں اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے تمہارا رب جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ تمہارے لیے پھلوں میں سے کچھ رزق نکالا اور تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا. کیسے اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے یہ تمہارے لیے وہ بنایا. یہ تمہارے لیے آپ کے دل میں محبت نہیں پیدا کرتا ہے نا. جب ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے دیکھو تو میں نے تمہارے لیے یہ بنایا یہ بنایا یہ بنایا. ہاں کوئی آپ کو اتنے پیار سے آ کے بتائے کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے آج یہ بنایا یہ بنایا یہ بنایا، وہ اپنی محبت کا اظہار کرے تو پلٹ کر آپ کو بھی اس پہ پیار آتا ہے نا. تو ہمیں کیوں نہیں اپنے رب پر ایسی آیات پڑھ کر پیار آتا؟ ہم کیوں نہیں اس کی طرف پلٹتے؟ ہماری محبت میں کیوں نہیں اضافہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں، ہم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں دیکھ بندے میں نے تیرے لیے یہ بنایا یہ بنایا یہ بنایا، کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. کیسے؟ اتنا بڑا سمندر، ٹھاٹھے مارتا سمندر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تیرے واسطے میں نے کشتیوں کو مسخر کر دیا کہ کتنے آرام سے سموتھلی تم اس پہ کشتی چلا رہے ہوتے، اتنے بڑے بڑے جہاز اس پہ چلا رہے ہوتے تاکہ وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے. اور تمہاری خاطر دریاؤں کو مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا. تم دریاؤں میں مزے سے اپنی کشتیاں چلا کر جہاں دل چاہتا ہے جاتے ہو آتے ہو. اور تمہاری خاطر سورج اور چاند کو مسخر کر دیا. سبحان اللہ، اتنا بڑا سورج اتنا بڑا چاند اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہاری خدمت میں لگا دیا میں نے. ہماری خدمت کر رہا ہے نا، دن میں ہمیں روشنی مہیا کر رہا ہے، چاند رات کی سکون کا سبب بن رہا ہے، ٹھنڈی روشنی دے رہا ہے.
رات کو جیسے آپ سونے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ چھوٹی لائٹ جلا لیتے ہیں نا، لائٹ نائٹس اور ہوتی ہیں، ڈے لائٹس اور ہوتی ہیں. پہ در پہ چلنے والے، اور تمہاری خاطر رات کو دن کو مسخر کر دیا اور تمہیں ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمت شمار کرو تو اسے شمار نہ کر پاؤ گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے اگر گننا شروع کرو میری نعمتوں کو تو گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بلا شبہ انسان یقیناً بڑا ظالم، بڑا ہی ناشکرا ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت کے لیے میں کہتی ہوں یہ 2-3 آیات انسان پڑھ لے تو اس کو اپنے رب سے محبت ہو جائے. ان پر غور کر کے کہ دن آ رہے ہیں، کس کے لیے آ رہے ہیں؟ ہمارے دن اور رات اللہ نے ہماری خدمت میں لگائے ہوئے ہیں. سورج، چاند، ستارے، پھر زمین بھی ہماری خدمت میں لگائی ہوئی نا، ہمارے لیے طرح طرح کے اس میں سے پھل نکل رہے ہیں. ہماری ضروریات کا انتظام رکھا اللہ نے اس میں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 35 میں، اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کی خوبصورت دعا کا. اے میرے رب بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، پھر جو میرے پیچھے چلا تو یقیناً وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو یقیناً تو بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے. اب یہاں پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کیا کہ بہت سے لوگ بتوں کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں، اس لیے وہ بتوں کی پوجا کرنے والوں سے کیا ہیں؟ بری ہیں، اور ان کے معاملے کو انہوں نے اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا. تو انبیاء کا اخلاق کہ وہ نافرمانوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ان سے بدظن نہیں ہوتے، ان کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑ دیتے، اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، اور کوشش سے بھی نہ مانے تو پھر بھی ان سے نفرت کرنے کی بجائے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. پھر کیا فرماتے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں آباد کیا ہے جو کسی کھیتی والی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پاس اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں. کچھ لوگوں کے دل ایسے کر دے کہ ان کی طرف مائل رہیں، اور انہیں پھلوں سے رزق عطا کر تاکہ وہ شکر کریں. اب کیا کہا جا رہا ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ کو کیا کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ اے میرے رب بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد اس بیابان وادی میں لا بسائی ہے. کون سی اولاد؟ یعنی حضرت ہاجرہ کو اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. کس لیے یہاں ویران وادی میں لا کے بٹھائی ہے؟ تاکہ وہ تیری عبادت کریں، نماز کو قائم کریں، اور پھر کیا دعا کریں؟ اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف کیا کر دینا؟ مائل کر دینا، اور انہیں پھلوں سے رزق عطا کرنا تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں. آج ہم بھی اپنے بچوں کے فیوچر کا سوچتے ہیں نا، کیا اس فیوچر کے سوچنے میں ہمارے لیے بھی یہ بات ذہن میں ہوتی ہے کہ ہم ان کو کہاں بسانے کا سوچ رہے ہیں، کہاں رکھنے کا سوچ رہے ہیں؟ اس میں دنیا کے لحاظ سے سوچنے کے ساتھ ساتھ کیا ہم ان کے آخرت کا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جس ماحول میں اپنی اولاد کو رکھنے لگا ہوں، کیا آس پاس کا ماحول اس قابل ہے؟ کیا میرے بچے دین پر قائم رہ سکیں گے اس ماحول میں؟ کیا نماز کے پابند بن سکیں گے؟ تو یہ وہی انسان سوچتا ہے نا جو اللہ سے جڑا ہوتا ہے. تو اب وہاں کیوں بسایا؟ کہ ماحول کی آلودگی سے دور، تاکہ یہاں پر کیا کر سکیں؟ اللہ کی عبادت کر سکیں، اللہ سے جڑ سکیں. تو ہم بھی سوچیں کہ ہم اپنی اولاد کو کہاں بسانا چاہتے ہیں. پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب یقیناً تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر کوئی چیز چھپتی زمین میں نہ آسمان میں. آسمان اور زمین میں اللہ سے ہم کچھ بھی نہیں چھپا سکتے. لوگوں سے تو شاید چھپا لیں،
لیکن اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتے. پھر آگے پھر خوبصورت ایک اور دعا مانگتے ہیں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا, میری اولاد میں سے بھی اے ہمارے رب میری دعا قبول کر. کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ مجھے نمازی بنا دے, میری اولاد کو بھی, اور پھر اس دعا کو قبول بھی فرما لے. آج ہم اپنی دعاؤں کا بھی جائزہ لیں کہ ہم اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کیا مانگتے ہیں. ہماری اکثریت کیا دعائیں کرتی ہے؟ اس اسکول میں ایڈمیشن ہو جائے, اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جائے, یہ والے پیپرز پاس ہو جائیں, یہ والی ڈگری مل جائے, وہ مل جائے, وہ مل جائے, ہاں اچھی جاب مل جائے, بس اور کچھ نہیں چاہیے, صرف دنیا ہی چاہیے. پھر اللہ کیا کہتے ہیں, اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی اور ایمان والوں کو بھی, اور جس دن حساب قائم ہوگا اللہ اس دن ہم سب کو بخش دینا, مجھے بھی, میرے ماں باپ کو بھی اور تمام ایمان والوں کو بھی. کتنی خوبصورت دعا ہے اور کتنی جامع دعا ہے, جس میں آپ نے اپنے لیے بھی دعا کر لی, اپنی اولاد کے لیے بھی کر لی, والدین کے لیے بھی کر لی, اور تمام مومنین کے لیے بھی دعا کر لی. تو اس دعا کو اپنی دعاؤں میں انشاءاللہ کیا کرنا ہے, ہم نے بھی شامل کرنا ہے. نماز کے علاوہ بھی اس کی تصویر کرنی چاہیے, بہت اچھی یہ دعا ہے. دعا پڑھنی چاہیے, مانگنی چاہیے اللہ سے. یہ ویسے بیٹھے ہیں اور تو اللہ کو ہرگز اس سے غافل گمان نہ کر جو ظالم لوگ کر رہے ہیں, وہ تو انہیں صرف اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی, اس حال میں کہ تیز دوڑنے والے اپنے سروں کو اوپر اٹھانے والے ہوں گے, ان کی نگاہ ان کی طرف نہیں لوٹے گی اور ان کے دل خالی ہوں گے. کاش اس دن, کیا اللہ تعالیٰ کہنے وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء, اس دن دل خالی ہوئے ہوں گے, کچھ نہیں اور سوچ رہا ہوگا. کاش کہ اس آخرت کی یاد کے لیے آج ہی دن خالی ہو جائے. یہ دل خالی تو نہیں ہے اس گھر کی یاد کے لیے, اسی لیے تو اس کی تیاری نہیں ہے. اس دل میں بہت کچھ بھرا ہوا ہے, دنیا بھری, دنیا کی محبت بھری, رشتے بھرے, اور پتہ نہیں کیا کچھ بھرا ہوا ہے, حسد, بغض, نفرتیں, بدگمانیاں. اور لوگوں کو اس دن سے ڈرا, جب ان پر عذاب آئے گا تو وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہیں گے, اے ہمارے رب ہمیں قریب وقت تک مہلت دے دے, ہم تیری دعوت قبول کریں گے, ہم رسولوں کی پیروی کریں گے. اور کیا تم نے اس سے پہلے قسمیں نہ کھائی تھی کہ تمہارے لیے کوئی بھی زوال نہیں؟ دنیا میں تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید جو نعمتیں ہیں, جو زندگی ہمیشہ ایسے ہی رہے گی, یا جیسے دنیا میں اللہ نے تمہیں نوازا آخرت میں بھی تمہیں نوازے گا. پھر آگے آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور تو مجرموں کو اس دن زنجیروں میں ایک دوسرے کے ساتھ جکڑے ہوئے دیکھے گا, ان کی قمیضیں گندک کی ہوں گی اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی. ایک تو آگ اور اوپر سے قمیضیں کس کی؟ گندک کی. گرمی میں کیا دل چاہتا ہے؟ لباس ایسا ہو جو سکون دے, اسے گندک کا لباس, وہ جو چپک جاتا ہے جسم کے ساتھ اور تپاتا ہے, تاکہ اللہ ہر جان کو اس کا بدلہ دے جو اس نے کمایا. بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. یہ لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے. اللہ تعالیٰ کے یہ جو کتاب ہے, یہ نصیحت ہے, لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے, اور تاکہ انہیں اس کے ساتھ ڈرایا جائے, اور تاکہ وہ جان لیں کہ حقیقت یہی ہے کہ وہ ایک ہی معبود ہے, اور تاکہ عقلوں والے کیا کریں؟ نصیحت حاصل کریں. تو نصیحت کس کو ملتی ہے؟ جو اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به
أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون.